تو میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگ نے کہا کہ عبدالحق بتاؤ میری عمر کا کیا اندازہ لگاتے؟ شیخ عبدالحق فرماتے میں نے دیکھا، غور کیا، میں نے کہا حضور آپ 75 اور 80 سال کے درمیان کے معلوم ہوتے ہیں۔ کہا عبدالحق تم نے غلط کہا، میری عمر 600 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ لوگ حیران ہو گئے جتنے موجود تھے حاضرین مجلس کے، 600 سال کے بزرگ نظر نہیں آتے کیونکہ طاقت و قوت زیادہ تھی ان میں، ضعیف اتنی تھی نہیں ان میں۔ تو نے کہا حضور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جسم کی جو ہے جسامت کو دیکھ کر، آپ کے حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں کہ آپ 600 سال کے بزرگ ہیں، آپ میں توانائی برقرار ہے۔ کہا کہ عبدالحق میرا واقعہ بڑا تعجب خیز ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے میرا ایک بڑا رفیق اور خاص دوست ہوا کرتا تھا۔ اللہ کی قدرت کے اس گاؤں میں قحط ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، قحط پڑا، اب بڑا شدید قحط تھا، لوگ ہلاک ہونے لگے، حتیٰ کہ جانور بھی سوکھ کر کاٹا ہو گئے، جانوروں کو اگر ذبح کرتے تو گوشت بھی میسر نہیں آتا تھا۔ دوست نے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ اس گاؤں کو چھوڑ دیا جائے، یا ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، کسی اچھے شہر کی طرف جاتے اور وہاں کچھ تجارت کریں گے۔ لہٰذا ہم نے اپنے سامان و اسباب اور جو کچھ ہمارے پاس کچھ رقم وغیرہ تھی جمع پونجی اس کو ساتھ لیا، اور ہم ایک شہر کی طرف ارادے سے، شہر میں داخل ہونے کے ارادے سے نکل پڑے۔ سفر کر رہے تھے کہ دوران سفر میرے دوست کی طبیعت علیل ہو گئی۔ جب دوست سخت بیمار ہو گیا تو یہاں تک کہ شہر میں پہنچتے اس سے پہلے ہی سفر کے دوران میں ہی بیچ جنگل میں میرے دوست کا انتقال ہو گیا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ دوست کا انتقال ہو گیا، بغیر دوست کے ہی مجھے سفر کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ کیا کہ قبر خودی وہاں کسی طریقے سے اپنے دوست کو قبر میں لٹایا، اور مٹی وغیرہ ڈال کے جب میں وہاں سے دوست سے جدا ہونے لگا، کچھ دور آیا تو مجھے خیال آیا کہ جو روپیوں کی تھیلی تھی میرے اپنے درم و دینار کی، وہ گم ہو گئی ہے۔ میں نے غور کیا کہ جو تھیلی تھی میں نے کمر سے لٹکا رکھی تھی، آخر یہ تھیلی گئی کہاں؟ تو مجھے یقین ہو گیا کہ قبر میں دفن کرتے وقت دوست کو یہ تھیلی اس وہیں گری ہے۔ اب چونکہ میری پوری زندگی کا کل اثاثہ تھا، کل سرمایہ تھا، اور اسی پر میری زندگی کے آگے کا دار و مدار تھا، فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا اور پھر میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا تاکہ وہ تھیلی جو گم ہو گئی ہے، قبر میں گر گئی ہے، اس کو حاصل کروں۔ جب قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ میرے دوست کی لاش اب بھی ویسی ہی رکھی ہوئی ہے، اور اسی کے پاس میں سرانے میری وہ درم و دینار کی روپیوں کی تھیلی پڑی ہوئی ہے۔ بس میں تھیلی کو اٹھانے کے لیے جیسی جھکا تو خیال آیا کہ دوست کا بھی اپنا سرمایہ ہے، وہ بھی اپنی پوٹلی ساتھ میں اپنے روپیوں کو ساتھ میں لے کے چل رہا تھا، اور اس نے بھی وہ روپیے اپنے کمر سے باندھے ہوئے تھے۔ اب یہ تو اس کے کسی کام کے نہیں ہے، تو مر چکا ہے، تو کیوں نہ اس کی رقم بھی میں ہی لے لوں، اور اگر میرا دوست ہوتا، مہلت ہوتی تو یہ رقم مجھے ہی وہ دیتا، تو یہ خیانت تو نہیں ہوگی۔ اس ارادے سے میں نے وہ رقم کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں اس رقم کو ابھی پوٹلی کو کھینچ ہی رہا تھا کہ سرانے کی قبر کی مٹی کھسکی، اور ایسی کھسکی جیسے ریت کھسکتی ہے اسی طریقے سے۔ میں حیران ہو گیا کہ بھئی یہ مٹی کی قبر ہے اور ریت کی مانند یہ مٹی کیسے کھسک رہی ہے۔ مٹی کھسکی اور پھر وہاں سے ایک شگاف اور ایک سوراخ پیدا ہو گیا، اور اس سوراخ سے ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ روشنی دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ میرا دوست اللہ کے مقبولوں میں سے ہے، ورنہ قبر میں روشنی اس کی سوراخ سے ظاہر نہ ہوتی۔ مگر یہ روشنی کا منبع کیا ہے، یہ آ کہاں سے رہی، اس کو دیکھنا چاہیے۔ میرے دل نے چار، میں نے ہمت کی اور سوراخ میں ہاتھ ڈالا اور سوراخ کو، اس شگاف کو بڑا کیا۔ جیسی میں نے ہاتھ ڈالا اور سوراخ بڑا کرنا چاہا تو خود بخود ریت بڑی تیزی کے ساتھ گری اور خود ایک بہت بڑا شگاف پیدا ہو گیا۔ فرماتے میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو ایک الگ ہی دنیا مجھے نظر آ رہی تھی جو اس دنیا سے مختلف تھی، اور وہاں کا موسم، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، خوشگوار موسم، اور رنگ برنگی پھولوں کے درخت اور پھلوں کے درخت مجھے نظر آ رہے تھے، بڑا خوبصورت منظر تھا۔ تو میرے دل نے چاہا کہ میں سوراخ میں، شگاف میں داخل ہوں اور اس دنیا میں پہنچوں اور دیکھوں یہ ہے کیا عالم۔ چنانچہ میں شگاف میں سے میں نے چھلانگ لگائی، اندر داخل ہو گیا۔ پھر میں پیدل سفر کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا اور ان نظاروں کو دیکھتا رہا اور لطف اندوز ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں ایک ایسے باغ میں پہنچا جو تمام مناظروں میں جتنے مناظر دیکھے تھے سب سے زیادہ بہترین منظر وہاں کا تھا، سب سے بہترین باغ تھا، اور وہاں بہت سارے لوگ مردے بیٹھے ہوئے تھے جو کفن میں ملبوس تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں روحوں کی بستی میں آ گیا ہوں، جو دنیا نہیں ہے، کوئی اور عالم ہے، اور وہ سب بیٹھے ہوئے ایک سمت میں دیکھ رہے تھے اور سب کے جسموں پہ سفید کفن تھے،
اور جس طرح وہ دیکھ رہے تھے سامنے ایک بڑا سنہری سونے کا تخت تھا، معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی خطیب آئیں گے اور خطاب کریں گے، یہ سب انہی کے انتظار میں۔ کہتے میں انہی مردوں کے بیچ میں جا کر بیٹھ گیا، میں انہی مردوں کے بیچ میں جا کر پیچھے بیٹھ گیا۔ پھر ایک اچانک بزرگ شخص آئے جن کی داڑھی بڑی خوبصورت تھی، چہرہ بڑا نورانی تھا، ساتھ میں کچھ خدام تھے، نعرے بلند ہوئے، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ تخت پر بیٹھے، کسی کی توجہ میری طرف نہیں تھی، سب اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر میں بھی بیٹھ گیا، انہوں نے اشارہ کیا تو ایک خادم نے ان کو پینے کے لیے ایک مشروب پیش کیا، مشروب یعنی ایک شربت۔ جیسی وہ مشروب اور شربت پیش کیا گیا، انہوں نے وہ مشروب لیا پینے کے لیے، جیسی چہرہ اٹھایا تو ان کی نگاہ مجھ پر پڑی، اور انہوں نے بے ساختہ کہا کہ یہ ہماری بستی میں کیسے آ گیا، ابھی تو اس کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ جیسے لوگوں نے کہا، لوگ میری طرف متوجہ ہوئے، پلٹے اور انہوں نے مجھے دیکھا۔ بزرگ نے کہا اسے اٹھاؤ اور اس کے دنیا میں اس کو منتقل کر دو۔ انہوں نے اٹھایا اور مجھے ہوا میں اچھال دیا، اور اس طرح اچھالا کہ میری چیخ نکل گئی، اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ جب میں زمین پہ گروں گا تو میری ہڈی پھسلی سب چورا ہو جائے گی، اور اسی خوف سے میں نے چیخ ماری اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو میں دیکھا کہ دوست کی قبر کے اوپر پڑا ہوا، اور وہ دوست کی قبر جو ہے ڈھکی ہوئی ہے، جیسے کسی نے مٹی ڈال دیا۔ میں حیران تھا کہ میں نے مٹی تو ڈالی نہیں، میں نے قبر کھودی تھی، وہاں تک تو یاد ہے، شگاف تک یاد ہے۔ بات کا منظر جو تھا، کیا وہ خواب تھا؟ خواب تھا تو پھر یہ مٹی کس نے ڈالی؟ کیا میں نے نیندی کے اندر یہ مٹی ڈالی؟ میں اپنی باتوں پہ حیران تھا۔ بہرحال میں وہاں سے اٹھا، اور پھر جب واپس آیا، اور یہاں تک کہ میں ایک شہر میں داخل ہوا، اور جب میں نے اپنی ضروریات کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ درم و دینار نکالے اور ایک دکاندار کو دیا، تو اس نے مجھے پکڑ لیا، اور اس نے کچھ سپاہیوں کو بلوایا اور کہا کہ اس کے پاس سے کچھ خزانہ ملا ہے۔ پھر مجھے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور جب سکے دیکھے گئے تو پھر میں نے اپنے حالات سنائے، تو معلوم ہوا ہے کہ 600 سال پہلے یہ سکے چلتے تھے، 600 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے میری بات پر یقین کیا جب میں نے قسم کھا کے اپنا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اور میں وہاں سے آ کے سیدھا جنگل میں آیا، کٹیا بنائی اور یہاں رہ رہا ہوں۔ اور 600 سال سے میں اس لیے خاموش ہوں کہ اپنے اس واقعے پر حیران و پریشان ہوں کہ میری زندگی کے 600 سال کا عرصہ کہاں گزر گیا۔ تو وہ در حقیقت عالم برزخ کا ایک منظر تھا۔ تو عالم برزخ کا عالم ہماری دنیا سے بڑا مختلف ہے۔ وہاں کئی سال گزر جاتے ہیں، کچھ سال گزرتے تو یہاں کے، یعنی دیکھیے وہ کتنا عرصہ گزرا۔ وہ باغ میں داخل ہوئے، وہ مردوں کی بستی تھی، مردوں کے ساتھ بیٹھے، بزرگ آئے، مشروب پیا، اللہ جانے وہ کون بزرگ تھے، مشروب پیا۔ اگر ہم اپنے دنیاوی اعتبار سے اس پر قیاس کریں تو کتنا وقت لگا ہے یہ سب چیزوں کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ یہاں نے ہماری دنیا کے اعتبار سے آدھا گھنٹہ گزرا وہاں کا، لیکن جب ہماری دنیا میں ہم منتقل واپس آئے وہ تو 600 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو عالم برزخ کا معاملہ الگ ہے۔ تو یہ تیسرا عالم ہے، عالم برزخ۔ چوتھا ہے عالم حشر، اور عالم حشر یہ ہے کہ جب حشر کے دن ساری ارواح کو، سارے مردوں کو جمع کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، میزان کا نافذ کیا جانا، پل صراط کا قائم کیا جانا، حساب و کتاب کے لیے میزان عمل پر حساب و کتاب کا تولا جانا، یہ سب عالم حشر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ عرس پاک بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ چہلم کی بھی محفل ہے۔ حضرت شیخ المشائخ شہزادہ رسول حضرت العلام صوفی باصفا سید علی زین العابدین علیہ رحمت و رضوان، ان کی عرس پاک کی تقریب ہے، اور آپ سب جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ حضور سید شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خاندان اور نسل سے ان کا تعلق ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے برادر عزیز جناب محترم جاوید منصوری صاحب، ان کی والدہ کا چہرم ہے، اس کی یہ تقریب ہے، لہٰذا 2 عناوین مجھے دیے گئے ہیں، اور بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ ایک تقریر میں 2 عناوین کو کیسے کور کیا جائے۔ ایک یہ ہے کہ موت کے تعلق سے، چہلم کے تعلق سے، اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو عنوان دیا ہے، جو اشتہار میں جو عنوان شائع کیا گیا تھا وہ تھا تعلیمات اولیاء۔ میں کوشش کروں گا کہ دونوں عناوین کو، دونوں عنوانات کو اس طرح سمیٹوں کہ ایک ہی عنوان بن جائے وہ۔
تمہید کو میں بہت زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ موضوع بہت وسیع ہے۔ خالق کائنات نے انسان کی تخلیق سے پہلے چند مخلوقات کی تخلیق فرمائی۔ انسان کی تخلیق بہت بعد میں ہوئی۔ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زمین بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، جنت دوزخ یہ بھی مخلوق ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوقات ہیں، اور سب پیدا ہوئی سب حادث ہے۔ اللہ ہی غیر حادث ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جنات کی تخلیق اللہ نے پیدا کی۔ جنات بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے۔ فرشتوں کی بھی تخلیق انسانوں سے بہت پہلے ہوئی۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے 7000 سال پہلے انسانوں کی تقدیر کو تحریر کیا گیا۔ جس قدر بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، ہوں گے، قیامت تک آئیں گے، سب کی تقدیریں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، ہمارے جد جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 7000 سال پہلے لکھ دی گئی۔ خالق کائنات نے ارادہ فرمایا کہ انسان کی تخلیق کی جائے، اشرف المخلوقات کی تخلیق کی جائے۔ فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ سب جانتے کہ فرشتوں نے جو عرض کیا تھا مولا اسے پیدا کریں گا جو زمین پہ خون ریزیاں کریں گا۔ سبب یہ تھا کہ جناتوں کا تجربہ ان کی نگاہوں اور ان کے پیش نظر تھا، کیونکہ زمین پر جنات آباد تھے اور یہ شرپسند قوم تھی۔ جنات آپس میں ہی لڑتے تھے، فرما برداری نہ کرتے ہوئے اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے تھے، اور بطور سزا پھر فرشتوں کو زمین پر اترنا پڑتا تھا اور ان کو سزائیں دینی پڑتی تھی۔ خون ریزیاں کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ چونکہ اس مخلوق کا تجربہ فرشتوں کی نگاہوں کے سامنے تھا، انہوں نے بھی یہی قیاس کیا کہ انسان کی تخلیق کے بعد بھی انسان یہی سب کرے گا۔ تو عرض کیا خالق کائنات اسے پیدا کریں گا جو زمین پر فتنہ اور فساد پیدا کرے گا۔ اگر عبادت ہی مقصود ہے تو ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تحلیل بیان کرتے ہیں، تجھے سراہتے ہیں۔ رب قدیر نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اس مخلوق کا مقام کیا ہوگا، اس مخلوق کا درجہ کیا ہوگا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، اور 5 عناصر حضرت آدم کی تخلیق میں شامل کیے گئے۔ ایک تھی مٹی، دوسرا تھا پانی، تیسرا تھا ہوا، چوتھا آگ، اور 5ویں جو تھی وہ روح کو ڈالا گیا۔ روح کی حقیقت کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس کے بتائے سے، اس کے عطا کردہ علم سے اللہ کے رسول اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ مگر قرآن عظیم میں ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محبوب محمد بتائیے کہ روح کیا ہے، اور اب نے فرمایا کہ حبیب کہہ دیجئے کہ روح تیرے رب کا حکم ہے۔ اس سے زیادہ کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ ہے کیا، اصل میں دکھتی کیسی ہے، شے کیسی ہے، اس کی ساخت اور جسامت کیا ہے، لطیف ہے۔ لطیف ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کتابوں میں بزرگوں نے لکھا کہ روح بڑی لطیف ہے، لیکن بہرحال کس شے سے ہے، کیا ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی۔ رب کا حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا، حکم الہی ہے کہ حکم ہوتا ہے داخل ہو جا، داخل ہو جاتی ہے، حکم ہوتا ہے نکل آ، نکل آتی ہے۔ اور روح اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے، نافرمان نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کافر کی روح بھی اللہ کی فرما بردار ہے، گرچہ کافر نافرمان ہے، مگر روح ایسا ہے کہ نفس روح وہ اللہ کی فرما بردار ہے۔ خالق کائنات نے المختصر آدم کی تخلیق کی۔ تمام انسانوں کے پہلے جد، پہلے انسان، تمام انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام۔ روح کو ڈالا گیا، حضرت آدم میں روح داخل ہوئی، جان آئی۔ آدم نے سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا، اور جو زبان سے پہلا کلمہ نکلا تھا آدم کے وہ چھینک آئی، اور آپ کا پہلا کلمہ تھا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اور جواب میں فرشتوں نے کہا یا رحمک اللہ، آپ پر بھی رحمت ہو، رحمک اللہ۔ بہرحال آدم کی تخلیق ہو گئی۔ اب چونکہ حضرت آدم ہی تمام انسانوں کے جد تھے، اور انہی سے نسل آدم کو، نسل انسان کو جاری ہونا تھا، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 عالم کی تخلیق فرمائی۔ ہر انسان کو 5 عالم سے گزرنا ہے، اور ایک آخری عالم میرے لیے
حضرت العلام کے لیے جتنے علماء بیٹھے سب کے لیے 5 عالم، اور یہ باری باری اپنے وقت میں ہمیں یہ 5 عالموں کو طے کرنا ہے۔ پہلا عالم یہ ہے عالم ارواح، جہاں روحوں کی تخلیق ہوئی اور روحوں کو رکھا گیا۔ جو روحیں پیدا ہو چکی ان کی تخلیق کے بعد بھی ان کو عالم ارواح میں رکھا گیا۔ ہماری بھی روح عالم ارواح میں تھی، اور جو ہمارے آنے والے نسلوں کی روح ہیں وہ بھی عالم ارواح میں ہیں۔ غرض کے قیامت تک جتنی روحیں آئیں گی سب عالم ارواح میں جمع ہے، اور یہ عالم ارواح بہت وسیع ہے، اس کی وسعت اللہ رسول کے سوا کوئی حقیقت میں جانتا نہیں ہے۔ پہلا ہے عالم ارواح۔ انسان کو عالم ارواح کے بعد جو دوسرے عالم میں سفر کرنا پڑتا ہے وہ ہے یہ عالم دنیا۔ یہ دنیا بھی ایک عالم ہے، اور روح پھر انسانی لبادے میں داخل ہو کر یا مجسم جسم میں داخل ہو کر جس جہاں میں آتی ہے وہ یہ عالم ہے۔ اس عالم میں پھر وقت مقررہ کے تک ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بعد پھر موت سے ہمکنار ہوتا ہے، اور جب انتقال ہوتا ہے تو روح پھر یہ منتقل ہو جاتی ہے تیسرے عالم میں۔ تیسرا عالم جہاں ہماری روح جائیں گی، ابھی ہم اس عالم میں ہیں، پہلے عالم ارواح میں تھے، اب اس عالم میں ہیں، اور یہاں کے بعد جب ہم تیسرے عالم میں جائیں گے تو وہ تیسرا عالم ہے عالم برزخ۔ برزخ میں پھر 2 عالم ہیں، وہاں 2 درجے ہیں، 2 کیٹیگریاں ہیں، ایک ہے علیین اور ایک ہے سجین۔ اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، لیکن بس ابھی ضمناً سنتے چلے آپ۔ چوتھا عالم پھر یہ ہے کہ ایک وقت قیامت تک، جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی تب تک روحوں کو مرنے کے بعد عالم برزخ میں رہنا ہے۔ برزخ کے بعد جب قیامت برپا ہوں گی تو عالم حشر ہے، یہ چوتھا عالم ہے۔ عالم حشر میں روحوں کو جمع کیا جائے گا۔ یہ وقفہ وہاں ٹھہرنے کا ایک مختصر ہے، دنیا میں بھی مختصر ہے، عالم ارواح میں ایک طویل عرصہ گزارا ہم نے، ہزاروں سال۔ اور اگر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے آج کے دور تک کا تخمینہ نکالے، ایک پرفیکٹ فگر نہیں ہے، علماء نے جو انبیاء کے زمانوں کے اعتبار سے کہ اس نبی کا اتنا زمانہ، ان نبی کا اتنا زمانہ، اتنا عرصہ تبلیغ، پھر ان کا انتقال ہوا، پھر رسول اللہ کا مبعوث کیا جانا، پھر سرکار کی تشریف آوری، پھر سرکار کا وصال ظاہری، یہ پورا نکالا گیا ہے تو یہ کل تقریباً 7,500 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے لے کر اب تک کا عرصہ 7,500 سال۔ اور اگر یہ مان لی کہ جنت میں حضرت آدم نے کچھ عرصہ گزارا، اب وہ اللہ جانے کتنے، ایگزیکٹ تو نہیں معلوم ہے کہ 100 سال تھے کہ 200 سال تھے، کتنا عرصہ تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر کچھ سال گزارے، جتنا بھی گزارے، تو موٹا موٹا آپ زیادہ سے زیادہ اگر یہ مان لیں کہ 500 سال اگر جنت میں گزارے ہوں گے تو ارواح کی، روحوں کی تخلیق کو ایک موٹا موٹا تخمینہ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 8,000 سال ہو چکے ہیں۔ تو 8,000 سال ابھی دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے 7.5 پونے 8,000 سال تک عالم ارواح میں گزارا۔ یہ ایک طویل عرصہ ہے، دنیا میں پھر بڑا مختصر عرصہ ہے، 60 سال کا عرصہ، 65 سال کا عرصہ، مختصر عرصہ۔ برزخ کا عرصہ بھی بڑا طویل ہے، عالم برزخ میں جو وقت گزارنا ہے وہ بڑا طویل ہے، قیامت تک پھر اللہ ہی جانے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور برزخ کے بعد پھر عالم حشر، حشر کا عرصہ بھی بظاہر طویل ہے، لیکن اس کے 5ویں عالم جو آتا ہے، 5واں عالم عالم آخرت، اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ برزخ کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ 5,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور ایسے 70,000 یا 50,000 سال کا وہ عرصہ ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا طویل عرصہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر حشر میں حساب و کتاب ہوگا۔ اب اعمال کے حساب سے اور ایمان کے اعتبار سے متعین ہوگا۔ اعمال درجہ متعین کریں گے کہ آپ جنت میں کس درجے میں رہیں گے، اور ایمان یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ دوزخ میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر ایمان ہے تو جنت ہے، اور ایمان نہیں ہے تو نعوذ باللہ پھر جہنم ہے۔ اور اس کے بعد پھر عالم آخرت جس کو کہا گیا، آخرت یعنی آخری عالم۔ اب فیصلہ ہو گیا جو جنت میں ہے تو جنت میں ہے، جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں، اور پھر یہ نا ختم ہونے والا دور ہے، اس کی کوئی مقدار اور پھر اس کے بعد کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی فنا ہی نہیں ہے، کوئی ختم ہی نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ یہ 5 عالم ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے کاندھے سے، داہنے کاندھے سے کچھ بھوسی کی مانند خارج ہوا۔
اور یہ اس قدر تھا جیسے ایک دھوئے کی شکل کے، دھوئے میں کچھ آپ کو نظر نہ آئے، ایک سفید رنگ کی بھوسی کی مادی تھا، اور تیزی کے ساتھ آپ کے داہنے کاندھے سے خارج ہوا اور وہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ جناب آدم نے دیکھا کہ یہ میرے بازو سے یہ چیز کیا خارج ہو رہی ہے، متعجب ہوئے آپ۔ اس کے بعد پھر داہنے کا کاندھے سے اسی طرح سے پھر کچھ روح جو ہے بھوسی کی مانند خارج ہوا، اور وہ جو خارج ہوا اس کا رنگ جو سیدھے کاندھے سے سیدھے بازو سے جو چیز خارج ہوئی اس کا رنگ سفید تھا، اور جو الٹے کاندھے سے خارج ہوئی اس کا رنگ سیاہ تھا۔ جناب آدم علیہ السلام متعجب ہوئے اور عرض کیا خالق کائنات یہ کیا شے ہے جو میرے جسم سے اس طرح کی خارج ہو رہی ہے؟ ارشاد ربانی ہوا کہ آدم یہ قیامت تک تیرے پیدا ہونے والی اولادوں کی روحیں ہیں۔ جس وقت آدم کی تخلیق ہوئی ساتھ ہی میں روحوں کی بھی تخلیق ہو گئی، اور یہ جو سفید روحیں تو دیکھ رہا ہے، ہم عالم الغیب ہے، ہم جانتے ہیں کہ کون دنیا میں آ کے کیا عمل کرے گا، عالم دنیا میں کیا کرنے والا ہے، ہم جانتے ہیں پیشگی سے، اپنے علم کے اعتبار سے۔ یہ وہ روحیں ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوگی، اور یہ جو کالی رنگ کی سیاہ رنگ کی تو نے جو ارواح کو دیکھا، روحوں کو دیکھا، یہ وہ ہے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد کفر و شرک کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے مجھ پر اور انبیاء پر، یہ جہنم میں داخل کی جائے گی۔ حدیث معراج میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر جب پہنچے تو سب سے پہلے حضرت آدم سے ہی ملاقات ہوئی۔ انبیاء میں آسمانوں میں سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وہ حضرت آدم تھے۔ جبریل نے تعارف کرایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جد آدم ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے اپنے باپ آدم کو سلام کیا، پھر حضرت آدم نے میرے سلام کا جواب دیا، اور میں نے دیکھا کہ آدم پر ایک عجیب کیفیت ہے، اپنے سیدھے کاندھے کی طرف آپ دیکھتے ہیں، اس رخ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، پھر آپ الٹی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دو کیفیتیں دیکھ کر میں بڑا متعجب ہوا کہ ایک طرف دیکھتے ہیں، سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، مسکراتے ہیں، چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، الٹی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے میرے باپ آدم، یہ کیا بات ہے کہ آپ اس طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں تو آپ غمگین ہوتے ہیں؟ عرض کیا کہ اے میرے ظاہر میں میرے بیٹے اور باطن میں میرے باپ، اے محمد اس طرف میں دیکھتا ہوں تو قیامت تک کی میری وہ اولادیں مجھے نظر آتی ہے کہ جو جنت میں داخل کی جائے گی، سیدھی طرف میں دیکھتا ہوں قیامت تک کی وہ تمام اولادیں مجھے دکھائی جاتی ہے جو جنت میں داخل ہوں گی، تو میں دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، میرے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور جب میں اپنی الٹی طرف دیکھتا ہوں، داہنی طرف دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ روحیں اور وہ میری اولادیں دکھائی دیتی ہیں مجھے جو جہنم میں داخل کی جائیں گی، تو میں ان کے حال زار پر، ان کے حالات دیکھ کر روتا ہوں۔ تو غرض کی یہ روایتیں بتاتی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی تمام جو اولادیں ہونا ہے ان کی روحیں پیدا ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ہے نہیں بعد میں وجود میں ہے، ان کی روحیں ہیں لیکن عالم ارواح میں ہیں، اور یہ عالم ارواح بہت وسیع ہے۔ جب ان روحوں کی مقداروں کو فرشتوں نے بھی دیکھا، کیونکہ لا تعداد تھی جن کی تعداد شمار میں نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا خالق کائنات یہ مخلوق تو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ وسیع تر ہے، جب ان کو تو زمین پر بھیجیں گا، کیونکہ تو ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، زمین پر جانا ہے انہیں، تو جب یہ زمین پر آباد ہوں گی تو زمین تو ان کے لیے چھوٹی پڑ جائے گی، تنگ ہو جائے گی، تو اے رب قدیر یہ پھر اس چھوٹی سے عالم میں، اس عالم دنیا میں کیسے رہ پائے گی؟ ارشاد ربانی ہوا کہ میں موت پیدا کر دوں گا، گویا انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کی موت کا بھی ذکر ہو گیا، تخلیق انسان ہوئی اور اس کے ساتھ یہ بھی متعین ہو گیا کہ اسے مرنا بھی ہے، اس کی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، موت سے ہمکنار ہونا ہے اسے، کہا میں ان کے لیے موت پیدا کر دوں گا، ایک عرصے تک دنیا میں ان کو برتنا ہے، ایک عرصے تک دنیا میں رہنا ہے، اور اس کے بعد پھر موت سے دوچار ہونا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا خالق کائنات اگر تو نے موت پیدا کر دی رب قدیر تو پھر یہ عمل کیسے کریں گے؟ یہ قلیل عرصے کے لیے دنیا میں آئیں گے تو یہ اپنی موت کی فکر میں ہی گھلے جائیں گے، تو پھر یہ اعمال کیسے کریں گے؟ رب نے فرمایا کہ میں ساتھ میں امید بھی پیدا کر دوں گا، تو یہ ایک امید ہے کہ ہم امید کی بنیاد پر عمل بھی کرتے، جبکہ ہر متنفس جانتا ہے کہ ہمیں موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اور پھر انسانوں کی تقدیر میں نے عرض کیا 7,000 سال پہلے لے گئی، اور اس کا ذکر ہمیں صحیح حدیث میں وہاں ملتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور میں انہی الفاظوں میں ترجمہ سنا رہا ہوں جو رسول اللہ کی عربی الفاظوں کا ترجمہ بنتا ہے۔
मेनवान तकरीबन तर्जुमा, यानी अरबी तो नहीं कह रहा हूँ मैं, मतन अरबी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मतन याद भी नहीं है इस वक्त, लेकिन मेनवान वही में तर्जुमा उर्दू में जो अरबी का बनता है कि आका फरमाती कि मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की रूह को आसमानों में ले जाया गया तो पहले आसमान में हज़रत आदम से ही मुलाकात हुई। तमाम अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े जलाली किस्म के पैगम्बर है, आप जल्दी जो है जलाल में आ जाया करते थे, दीगर अंबिया के मुकाबले में थोड़ा सा जलाल आप में ज़्यादा था। कोई भी बात ना हक अगर आपके निगाहों के सामने हो तो उसको आप बर्दाश्त नहीं करते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पहले आसमान में गए, आका फरमाते हैं कि मलकुल मौत ने आदम से मुलाकात करवाई और तारुफ करवाया, ऐ मूसा सलाम कीजिए, ये आपके जद आपके बाप आदम है। तो अचानक मूसा अलैहिस्सलाम को एक कैफियत तारी हुई, जलाल सा आ गया और बड़े जलाल और पुरजलाल लहजे में हज़रत आदम से मुखातिब होकर अर्ज़ किया कि बाप हमारे, आप ही हैं वो कि जिनकी वजह से हमको दुनिया में आना पड़ा। आपको क्या मना नहीं किया गया था कि उस दरख्त से कुछ ना खाना, वला तक़रबा हाज़िही शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, कि ऐ आदम इस दरख्त के करीब भी ना जाना। खाना नहीं कहा गया था, करीब जाने से भी रोका गया था, आपने तो खा लिया। रोका तो करीब जाने से भी गया था कि आदम इस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना खिलाफ औला करने वालों में से हो जाओगे। मगर आपको क्या पड़ी थी कि आपने गंदुम से खा लिया, उस दरख्त से कुछ खाया और फिर ज़मीन पर आना पड़ा। आप ही है वो कि जिनकी वजह से हमें तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी कि हमारी पैदाइश ज़मीन पर हुई और दोबारा जन्नत में जाने के लिए हमारे लिए कितनी मशक्क़तें हैं, कितनी मेहनत है। अगर आप उस दरख्त से ना खाते तो हमारी भी पैदाइश जन्नत में होती, हम भी जन्नतों की नेमतों से सरफराज होते। वो मशक्क़तें, वो तकलीफ़ें हमें नहीं झेलनी पड़ती जो दुनिया में आकर झेलनी पड़ती है। अल्लाह के नबी फरमाते कि गोया मूसा ने आदम से मुनाजरा किया, ये अंदाज मुनाजराना था, सवालिया अंदाज नहीं था, सवाल नहीं था, साइलाना अंदाज नहीं था कि साइल की ऐसे से पूछ रहा हूँ। गोया के हुज्जत कायम कर रहे थे हज़रत आदम अपने बाप पर। आका फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने इस मुनाजरे में फ़तेह हासिल कर ली, एक ऐसा जवाब दिया कि मूसा लाजवाब हो गए और मुनाजरे में फ़तेह आदम की हुई। यही जुमले है, यही जुमले जो मैं सुना रहा हूँ। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी आदम ने ऐसा क्या जवाब दिया? इरशाद फरमाया कि हमारे बाप आदम ने कहा कि मूसा तुम भी नबी हो, मैं भी नबी हूँ, और नब्वत का जो इल्म अल्लाह ने मखसूस अंबिया को अता किया वो इल्म तुम्हें भी मिला, वो इल्म मुझे भी मिला। ज़रा अपने उस इल्म से, इल्म नब्वत से बताओ कि मेरी तख्लीक से कितने हज़ार साल पहले तकदीर लिखी गई थी? अर्ज़ क्या 7,000 साल पहले। कहा जब 7,000 साल पहले ही लिख दिया गया था कि मुझे जन्नत से निकाला जाना है, गंदुम खाना है, तो ये तो तकदीर में मौजूद था, तो ये तो मशीयत इलाही थी, मैंने मशीयत इलाही की तकमील की है, तो मैं क्यों कर इसमें मुजरिम हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए क्योंकि ये जवाब परफेक्ट था। और ये जवाब बुखारी में उन बदबख्तों को नजर नहीं आता जो कहते आदम से खता हो गई थी, आदम से गलती हो गई थी। मैं कहता हूँ वो गलती नहीं हुई थी, ये अलग का बात है कि कुरान अजीम ने, अल्लाह ताला ने खता से ताबीर किया। ये रब का कलाम है, वो चाहे अपने बंदों को जिस अंदाज में उनके अमाल की ताबीर को बयान करे। हमारा हक नहीं है कि हम उसको खता का आदम अलैहिस्सलाम की। ये तो पहले ही तय था कि आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ लाएंगे, और जब आदम की तख्लीक भी नहीं हुई थी उस वक्त कुरान अजीम क्या खिताब कर रहा है? कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा वइज़-क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ऐ महबूब जरा याद तो कीजिए उस वक्त को जब आपका रब फरिश्तों से कह रहा था मैं ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूँगा। अभी तो आदम की तख्लीक ही नहीं हुई, तो ज़मीन पर पहले ही फरमा दिया कि खिलाफत का जो जिम्मेदारी है वो ज़मीन पर अदा करनी है, तो ज़मीन पर मैं भेजूंगा। अब आया आदम तुम जाओगे कैसे? मेरी मशीयत बहाना तलाशती है, बहाना देखती है, और बहाना ये होगा कि गंदुम का दाना खाओ ताकि जन्नत से जो ज़मीन पर आओ। और ज़मीन पर इसलिए जाओ कि मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं चाहता तो वो दरख्त ही जन्नत में ना रखता, वो दरख्त रखने की ज़रूरत क्या थी? मैं तो आलिमुल गैब हूँ, मुझे तो मालूम है ना कि दरख्त खाओगे। भाई बच्चा, देखिए आपको पता है कि आपका बच्चा शरारती है, अक्सर वो स्विच में उंगली डाल देता है, बटनों में उंगली डाल देता है, तो आप एहतियातन क्या करेंगे? घर के स्विच बुलंदी पे बनाएंगे कि उसका हाथ ना पहुँचे। ये तो नहीं है कि सिर्फ आप बस उसको तंबी करे और उसी पे भरोसा कर ले, नहीं। तो आदम अलैहिस्सलाम गंदुम खाएंगे, जन्नत से निकाले जाएंगे या जाएंगे, तशरीफ ले जाएंगे, तो अल्लाह को पता था, तो कादिर मुतलक था, वो चाहता तो दरख्त ही पैदा ना करता। दरख्त इसलिए पैदा किया कि आदम खाओ, जमीन पर जाओ, ताकि तुम्हारी औलाद को पता चले कि जन्नत का हुसूल कितना मुश्किल है, और जब इस तकलीफ से जन्नत की नेमतों को सरफराज हो तो जन्नत की अहमियत पता चले।
نعمتیں تب محسوس ہوتی ہیں کہ جب ان نعمتوں سے ایک وقت تک آدمی محروم رہتا ہے۔ آپ ایک پیٹ بھرے آدمی کے سامنے بریانی رکھ دیجئے لذیذ، وہ کہیں گا بھائی صاحب ایک نوالا کھانے کی گنجائش نہیں ہے، کہیں گے بہت لذیذ بریانی ہے جناب، وہ کہیں گا نہیں صاحب پیٹ بھرا ہے، اور ایک بھوکے کے سامنے آپ دال چاول رکھ دیجئے جناب، تو دال چاول اس کے لیے جناب بریانی سے بڑھ کر نظر آئے گی۔ تو جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے اور اس کے بعد جب نعمت ملتی ہے اس کا احساس کچھ اور ہوتا ہے۔ تو آدم کا زمین پر آنا ضروری تھا تاکہ اس نعمت کی اہمیت تو پتا چلے کہ جو اصل تمہارا مسکن ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا میں بھیجوں گا اور دنیا میں ایک وقت تک برتنائے رہنا ہے۔ تو دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا یہ مقرر ہے، ہر روح کو دنیا میں آنا ہے اور ہر روح کو دنیا سے جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر پیدا کی، 7000 سال پہلے تقدیر پیدا کر دی، تو تقدیر کی 2 قسمیں بنائی تھی، ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق۔ یاد رکھیے 2 تقدیر ہے، تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور دوسری ہے تقدیر معلق، مطلق بھی کہتے ہیں عام طور پہ اس کو، لیکن معلق اس کو صحیح نام ہے۔ اب یہ تقدیر مبرم کیا ہے؟ یہ ہے اٹل، یہ اس قدر اٹل ہے، اور یہ تقدیر مبرم میں کیا ہے؟ زمین پر پیدا کیا جانا اور زمین سے واپس موت کا جانا، یہ اٹل ہے، 1 سیکنڈ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ وہ پانی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جسے ہم نطفہ کہتے ہیں، اگر اللہ کسی جان کو پیدا کرنا چاہے اور تیرا ارادہ نہ ہو، اگر اس نطفے کو تو پتھر پر بھی گرا دے تو اللہ قادر ہے کہ اس سے ایک جان پیدا کرے۔ جس کو دنیا میں آنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور ہوا، لوگوں نے تدبیر اختیار کی، مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے۔ نمرود خدائی دعوے دار تھا، دعویٰ کیا میں خدا ہوں، ایک دن خواب دیکھتا ہے کہ میں دربار میں اپنے تخت پہ بیٹھا ہوں، زلزلہ برپا ہوا، میں ہلا، تخت ہلا اور یہ اوندے منہ گر پڑا صاحب۔ بیدار ہوا، دوسرے دن دربار منعقد ہوا، نجومیوں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا، سفلیل والوں کو بلایا، کہا بتاؤ کل رات ایسا خواب دیکھا، کیا تعبیر ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیرے خدائی دعوے کی دھجیاں اڑا دے گا، پرخچے اڑا دے گا، تیری خدائی دعوے کی جو ہے اینٹ سیٹ بجا دیا۔ اس نے کہا میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ کیا تدبیر اختیار کی اس بدبخت نے؟ کیا مکر فریب سے کام لیا؟ حکم دیا کہ اب آج سے جو بھی میری حکومت میں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، لڑکی ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت چاہتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام تولود ہو، تشریف لائیں۔ تو کہاں پیدا کیا؟ اسی گھر میں پیدا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، حالانکہ نمرود کے محافظ تھے، اس کے باڈی گارڈ تھے، اور ان کا نام تاریخ میں کیا آتا ہے؟ ان کا نام آتا ہے تارخ۔ کیا آتا ہے؟ قرآن نے آزار جو بیان کیا ہے، مفسرین کا اس پر اتفاق ہے ہمارے اہل سنت کا، وہ کہتے ہیں اس سے مراد چچا ہے، اور عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کہا گیا ہے۔ وہ مشرک رہا لیکن آپ کے والد واحد رہے۔ تو ایک دن پہرا دے رہے ہیں حضرت تارخ نمرود کے دربار میں، تاریخ رات ہے، اچانک آپ کی اہلیہ جو ابراہیم کی والدہ بننی تھی، ایک خواہش ظاہر ہوئی اور اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے پہنچتی ہے، اور اپنے شوہر سے ملاقات کیا۔ اندازہ لگائیے کہ اس جو ہے جان کی کیا کہنا ہے بنیاد بھی کہاں رکھی جا رہی ہے؟ اسی مردود کے دربار میں، اسی مردود کے محل میں، جو چاہتا ہے کہ جان پیدا نہ ہو، اور اللہ کی قدرت بتا رہی کہ جب ہم پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ ہم نے لکھ دیا یہ تقدیر مبرم ہے جو اٹل ہے، یہ اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور وہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدہ کے شکم میں قرار پکڑتے ہیں، اور پھر دوسری قدرت یہ کہ والدہ کو احساس تو ہو گیا کہ میں ایک بچے کی ماں بن رہی ہوں، مگر نہ شکم ظاہر ہوا، نہ پیٹ بڑھا، نہ وہ لوازمات جو عورتوں کو اس وقت ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوئے، حتیٰ کہ پڑوس کی عورتوں کو بھی پتہ نہیں کہ صاحب یہ حاملہ ہے۔ آپ نے صرف اپنے شوہر پہ ظاہر کیا تارک پر کہ میں ایک بچے کی ماں بن رہی ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے شکم میں ایک جان پل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کسی سے ظاہر نہ کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو نمرود کے خدائی دعوے کی دھجیاں اڑانے والا ہے، ظاہر مت کرنا۔ اگر یہ وہ بچہ نہ ہوتا تو تیرا حمل بھی ظاہر ہوتا۔ اس حمل کو اس طرح پوشیدہ قدرت کی طرف سے رکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ چنانچہ بہرحال آپ اپنی والدہ کے شکم میں پروان چڑھتے رہے، اور جب ولادت کا وقت آیا تو تارک اپنی بیوی کو ایک جنگل میں لے جاتے ہیں، کھو میں لے جاتے ہیں، اور وہاں ایک پہاڑ کے اندر آپ کی جو ہے پیدائش ہوتی ہے، آپ تولد ہوتے ہیں۔ اور پھر قدرت الہی دیکھیے، اب والدہ نے دیکھا کہ اگر بچے کو لے کر گھر آتی ہو، آج نہیں تو کل تو پتہ چل جائے گا،
بچہ روتے ہیں صاحب، دودھ کے لیے آوازیں لگاتے ہیں، بچوں کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کوئی ملنے ملانے والا آ گیا، بچے کو دیکھ لیا تو نمرود تک تو خبر چلے جائے گی۔ آخر اس بچے کی حفاظت کیسے کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ ڈالا کہ اس کا محافظ پروردگار عالم ہے، جس نے اتنی حفاظت کے ساتھ اس بچے کو پیدا کیا، تولود کیا، وہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ تو اے والدہ ابراہیم، تو اس بات کی فکر نہ کر کہ اس بچے کی حفاظت کیسی ہوگی، اس کو اسی گفا میں چھوڑ دے اور صرف اس کو تو دودھ پلا اور چلے جا، اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے وہی کیا، دودھ پلایا اور اس پہاڑ کی کھو میں رکھ دیا اور بڑا سا پتھر لا کے پہاڑ کی کھو کے دہانے پر لگا دیا تاکہ کوئی جانور نہ آئے، کوئی گزرنے والا گزرے تو اس کو پتھر کی وجہ سے غار کے اندر کیا ہے وہ نظر نہ آئے۔ واپس آ گئی صاحب۔ اب 2 وقت جاتی ہے روزانہ، کبھی کبھی تارک بھی چلے جاتے ہیں بچے سے ملاقات اور مطلب دیکھنے کے لیے۔ 2 وقت جاتی ہے، ایک فجر کے پہلے، فجر کے وقت جب سورج طلوع ہونے کا ہے، رات کی تاریخی ہے، جاتی ہے دودھ پلاتی ہے۔ ایک مغرب کے بعد جاتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تاکہ کوئی دیکھے نہیں، اندھیرے میں جاتی ہے۔ 2 وقت ابراہیم علیہ السلام دودھ پیتے ہیں، اور ایک بچہ جو 2 وقت دودھ پیتا ہو اور اللہ چاہتا ہے کہ جان پروان چڑھے، پرورش کرے، تو کیسی پرورش کی اللہ تعالیٰ نے؟ مفسرین فرماتے پہلا دن گزرا، والدہ جب دوسرے دن دودھ پلانے پہنچی حیرت زدہ ہو گئی کہ 1 ماہ کے بچے کے برابر نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے دن پہنچے دودھ پلانے تو 2 ماہ کے بچے کے برابر آپ کی جسامت نظر آ رہی ہے۔ تیسرے دن پہنچے تو 3 ماہ، 12واں دن آیا تو 12 دن میں آپ 1 سال کے بچے کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ حیران ہو گئی کہ یہ بچہ کس تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ جب جلدی سے باہر آئے تو جسامت کے اعتبار سے اتنے عمر والے بچے نظر آئے کہ نمرود جانے ہی نہیں سمجھے نہیں کہ وہی بچہ ہے، یہ تو بہت پہلے پیدا ہوا، میرے خواب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ یہ قدرت الہی چاہتی ہے۔ اور یہاں ایک بڑی لطیف بات یاد آ رہی ہے کہ نبی معصوم عن الخطا اعلان نبوت سے بھی پہلے ہوتا ہے، اعلان نبوت کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کبھی کسی حالت میں شرک کرتا ہی نہیں ہے، پیدائشی معاہد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی معرفت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امام معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے عالم ہیں، علامہ عبدالرحمن جامی کے بہنوائی ہوتے ہیں، ان کی کتاب ہے معارج النبوت، اس کی جلد نمبر 1 کے اندر فرماتے ہیں کہ جب 12واں دن آیا تو 1 سال کے نظر آ رہے تھے، اور اس وقت آپ ایک بار گھٹنے کے بل نہیں، پیر کے بل، پیروں سے چل رہے ہیں، اور رات کی تاریخی تھی، رات کا وقت تھا، چلتے چلتے وہ کھو کے اندر، وہ گفا کے اندر تو اندھیرا چھایا ہوا تھا کیونکہ پتھر دانے پہ رکھ دیا تھا والدہ نے، تلاشتے تلاشتے آئے اس مقام پر آئے جب وہ پتھر لگا تھا۔ تو دیکھیے 12ویں دن ذہن بھی کتنا تیز ہوتا ہے نبی کا، دانش کتنی تیز ہوتی ہے، جان لیا کہ یہی راستہ ہے اس کھو سے باہر نکلنے کا، قوت لگائی، اس پتھر کو انڈیلا اور باہر تشریف لے آئے صاحب۔ 12 دن میں قوت و طاقت کا یہ عالم کہ جس کو ڈھکیلنے کے لیے ایک جوان جسامت چاہیے، 12ویں دن کا بچہ اس پتھر کو ڈھکیلتا ہے۔ باہر آئے تو چاند پہ نظر پڑی۔ اب یہ واقعہ تو قرآن نے بھی ذکر کیا یہاں سے، یہ ابتدا میں جو ہے تھوڑا تفسیری طور پر امام معین الدین کاشفی نے بیان کیا، حضرت علامہ معین الدین کاشفی الوائز نے کہتے جب باہر آئے تو چاند پہ نظر پڑی تو کہا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ نہیں، یہ اقرار نہیں ہے، یہ انکار ہے، یہ استفہامیہ جملہ ہے۔ کیا یہ میرا رب ہے؟ انکار ہے۔ انکار کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر اس کو میں یوں سمجھاؤں، ھذا ربی۔ اب دیکھیے لب و لہجہ یہیں پہ بدعقیدہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اگر لہجے کو نہ پکڑا جائے تو مفہوم بدل جایا کرتا ہے، لہجے پہ پورے مافی ضمیر کا دار و مدار ہوتا ہے۔ دیکھیے اب یہ کیسا میں کہوں ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، تو یہ اقرار ہو گیا۔ اور ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ لہجہ بدلا تو انکار پیدا ہو گیا، اس کو استفہامیہ کہتے ہیں، جملہ ہے استفہامیہ۔ اب اس میں کیسا ہوتا ہے اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ ایک جلسہ آپ نے رکھا اور حضرت علامہ نے کہا کہ بھائی بہت بڑے خطیب کو بلا رہے ہیں، بہت زبردست تقریر کرتے ہیں، بہت تعریف کی، دن بھر تعریف کرتے رہے، خطیب صاحب آئے تو پھسکی، آپ کو تقریر سمجھ میں ہی نہیں آئی، تو آپ نے کہا ارے یہ خطیب ہے، مطلب یہ آپ انکار کر رہے ہیں، یہ خطیب ہے، ان کو لایا تھا، یہ عالم ہے، یعنی یہ عالم بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ مطلب یہ میرا رب ہو نہیں سکتا۔ لوگ اسے پوچھتے ہیں، حیرانی ہے، تعجب ہے کہ اسے کیسے پوچھتے ہیں۔ اور جب چاند ڈوبا، سورج طلوع ہوا تھا، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو اس سے بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ اس سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی ڈوبا تھا آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والی شے کو پسند نہیں کرتا، میرا رب اور خالق وہ ہے جو انہیں نکالتا اور انہیں غروب کرتا ہے۔
جس نے انہیں پیدا کیا وہ میرا رب. اور اس کے بعد حضرت معین الدین کاشفی فرماتے ہیں کہ صاحب ان کی والدہ پھر رات میں آئی صاحب دودھ پلانے کے لیے, تو آپ نے کہا السلام علیکم یا امی, ہے میری ماں پر سلام ہو. ماں حیران زدہ ہو گئی, بیٹا تم کلام کر رہے ہو؟ کہا یہ میرے رب کا فضل ہے, میں اس کے فضل سے کلام کر رہا ہوں. کہا کس رب کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہ رب جو میرا اور تمہارا خالق ہے. دیکھیے ماں کو درس توحید بھی دے رہے ہیں. تو والدہ کہتی ہے کہ حیرانی ہے اور تعجب ہے, تمام تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے تجھے کلام کرنا سکھایا. کہتی ہے امی جان میں ایک سوال کروں آپ سے؟ کہا بیٹا پوچھو. کہا کہ آپ کا رب کون؟ اب دیکھیں جہالت کا دور ہے, رب کس کو کہا جا رہا ہے اس پورے زمانے میں؟ نمرود کو. کہا امی جان آپ کا رب ہے؟ کہا ہاں میرا رب ہے. کون ہے آپ کا رب؟ کہا تمہارے والد. کہا وہ کیسے رب ہے؟ رب بابا نے پالنے والا, پرورش کرنے والا. کہا وہی تو میری پرورش کرتے, وہی کھلاتے, وہی پلاتے, وہی پہناتے. اگر وہ نہ ہوتے تو پھر میرا حال کیا ہوتا؟ تو لہٰذا وہ میرے رب ہے. کہا اچھا امی جان یہ بتائیں ابا کا بھی کوئی رب ہے؟ ہاں ہاں تمہارے والد کا بھی رب ہے. کون ہے؟ کہا نمرود. وہی مال دیتا ہے, وہی رزق عطا کرتا ہے, وہی ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے, وہ نہ ہوتا تو ہم بھوکے مر جاتے. کہا اچھا نمرود کا بھی کوئی رب ہے؟ کہا نہیں نمرود کا کوئی رب نہیں, نمرود تو خود ربوں کا رب ہے, وہ کسی کا رب ہے. کہا اچھا امی دوسرے سوال یہ ہے آپ خوبصورت ہے کہ میں خوبصورت ہوں؟ کہا بیٹا تم مجھ سے زیادہ حسین و خوبصورت ہو. اچھا امی آپ زیادہ حسین ہے کہ والد زیادہ حسین ہے؟ بیٹا والد سے زیادہ تو میں زیادہ حسین ہوں. اچھا امی والد زیادہ حسین ہے کہ نمرود زیادہ حسین ہے؟ بیٹا نمرود سے زیادہ حسین تمہارے والد ہے. نمرود تو کالا سیاہ فام ہے, کالی رنگت ہے اس کی. کہا یہ کیسا رب ہے جس نے مجھے حسین بنایا, آپ کو حسین بنایا اور خود بشکل رہ گئے؟ یہ رب نہیں ہو سکتا. کہا پھر بیٹا کون رب ہے؟ کہا رب وہ ہے جس نے نمرود کو بھی پیدا کیا, جو نمرود کا بھی خالق ہے. ایمان لے آئی. تو یہ حضرت ابراہیم کی مثال ہے, موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ اس زمانے میں فرعون نے چاہا کہ نہیں پیدا ہو, لیکن حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. کس طرح حفاظت کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا, واقعات آپ نے 12 سنے ہوں گے کہ والدہ محترمہ نے ایک ٹوکری میں رکھ کے دریا نیل میں بہا دیا, اور اسی گھر میں پرورش ہو رہی ہے جو دشمن ہے سب سے بڑا. تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے میں پیدا کرنا چاہوں اس کو کوئی پیدا ہونے سے روک نہیں سکتا, جسے ہم پروان چڑھانا چاہے, جسے ہم زندہ رکھنا چاہے. یہ تقدیر مبرم کا حصہ ہے کہ ہر وہ جان جس کے پیدا ہونے کا وقت متعین ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر آئیں گی, اس کو ایک سیکنڈ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. اور دوسرا ہے تقدیر مبرم میں کیا آتی ہے؟ موت. یہ بھی اپنے وقت پر اٹل ہے, یہ بھی ایک سیکنڈ ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتی. البتہ یہ ہوتا ہے کہ معلق میں یہ ہے کہ بعض تقدیر دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آج تقدیر میں لکھا تھا کہ آج صبح سے لے کر رات کے 12 بجے تک اس کو کھانے کا ایک دانہ نہیں ملے گا, بھوکا رہیں گا. انسان کتنی تدبیر کر لیا وہ کھانا کھانے تک پہنچ ہی نہیں پا رہا. یہ تقدیر میں لکھا تھا. مگر کوئی ایک اچھا عمل کر لیا, کسی کو خیرات کر دیا, کسی کو کچھ دے دیا, اللہ راضی ہو گیا, فرمایا تقدیر کو مٹاؤ, لکھ دو کہ ابھی کچھ دیر کے بعد اس کو فلاں نعمت سے سرفراز کیا جائے. اور اچانک ایک لذیذ پکوان آپ کے سامنے کسی نے لے آیا, ارے جناب وہ گھر میں بنا تھا, خیال آیا آپ کو لا کے دے دیا. اولاد نہیں لکھی تھی آپ کی قسمت میں کہ نہیں صاحب یہ بے اولاد رہے گا, مگر کسی اللہ کے ولی نے دعا کر دی, پروردگار تجھے 4 بیٹے عطا کرے, مٹا دو, لکھ دو اس تقدیر میں 4 بیٹے. ایسی بہت ساری ہے, فلاں وقت یہ بیمار ہوں گا, لیکن کسی اللہ والے نے دعا کر دی, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفات و مصیبت سے بچائے. اللہ نے فرمایا فلاں اس کی دعا ہم نے قبول کی, مٹا دو. یہ تقدیر معلق ہے جو اللہ دعاؤں سے تبدیل فرماتا ہے. صحیح بخاری کتاب التقدیر کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹالتی سوائے دعا. دعا ہی ایک ایسی شے ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ جو تقدیروں کو ٹال دیا کرتی ہے, بدل دیتی ہے. اس کی بہت سی مثالیں, مگر تقدیر مبرم میں موت بھی آتی ہے جناب, وہ ٹلتی نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ پھر جب ٹلتی نہیں ہے تو پھر ہم دعا بھی کرواتے ہیں, اس طرح بزرگان دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے, تو پھر کیا مطلب اس کا؟ پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب بھئی جب اٹل ہے, یہی سوال صحابہ کرام نے کیا تھا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی پھر ہم عمل کیوں کریں, جب تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا, پھر ہم عمل کیوں کریں؟ فرمایا عمل کرو, کہ عمل کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے. تو یہ دعا کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے,
خالق کائنات چاہتا ہے کہ کوئی دعا کرے، دیکھیے اللہ بخشنا چاہتا ہے لیکن میری قہریت، میری جباریت تقاضا کرتی ہے، میرا وعدہ ہے گناہ کر کے آئے ہو عذاب دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کوئی سفارشی بھی تو کھڑا ہو جائے، میں بخشنا چاہتا ہوں۔ تو کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا، پروردگار گناہگار ہے، تیرا وعدہ ہے لیکن خالق کائنات تو اگر مجھے پسند کرتا ہے، میرے کسی عمل سے راضی ہے، میں سفارش کرتا ہوں بخش دے۔ اچھا دیکھو بخشنے کے لائق نہیں ہے، تم کہتے ہو تمہاری بات نہیں کاٹنا چاہتا، تم محبوب ہے تیری بات کاٹنا نہیں چاہتا، جا تیری بات کی بنیاد پر اسے بخش دیا۔ بہانا چاہتی ہے تو دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے، یہ عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ نہیں تقدیر۔ اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی موت کو جب آنا پھر ہم بیمار ہو تو دوا کیوں کھائے؟ آپ نے فرمایا دوا کا کھاؤ، علاج کرو، کہ علاج کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے، یہ بھی حصہ ہے۔ تو تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ہے، اور اہل سنت کا واحد وہ مذہب ہے جو تقدیر اور تدبیر دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دو ایسے فرقے ہوئے جس میں ایک تقدیر پر بیٹھ گیا اور ایک نے تدبیر کو اختیار کیا، تقدیر کا انکار کیا، ایک نے تقدیر کا ایسا اقرار کیا کہ تدبیر کا انکار کر دیا۔ ایک ہو گیا فرقہ قدریہ، اس نے کہا انسان تقدیر کی بنیاد پہ مجبور ہے، بس جو تقدیر میں وہ ہونا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ معاف کرنا، قدریہ نے تقدیر کا انکار کیا، الٹا بول گیا میں، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا تقدیر کوئی شے ہے ہی نہیں صاحب، جو کچھ ہے سب انسان کے اپنے اختیار میں، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور فرقہ جبریہ تھا، جبریہ نے کہا نہیں صاحب ہم پہ جبر ہے، تقدیر ہمارے لیے ایک طرح سے جبر ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ مگر درمیانی راہ کیا ہے کہ تقدیر بھی ہے تدبیر بھی ہے، اور اس کو مولا علی نے بڑے بہترین انداز میں سمجھایا۔ ایک منکر ہے تقدیر مولا علی کی خدمت میں آ گیا اور کہا کہ علی تقدیر کیا چیز ہے؟ انسان کی قدرت ہے، انسان کو طاقت دی ہے اللہ نے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مولا علی نے کہا اچھا تم تقدیر کو نہیں مانتے؟ کہا نہیں۔ کہا صرف تدبیر کو مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ تو باطل عقیدہ ہے، اللہ کے رسول نے تو ہمیں تدبیر اور تقدیر دونوں کو ایمان لانے کے لیے کہا کہ تقدیر کو بھی مانو اور تدبیر کو بھی مانو، اور تو اس کا انکار کرتا ہے۔ بولے ہاں میں نہیں مانتا کہ تقدیر بھی کوئی چیز ہے، انسان کے ہر چیز اختیار ہے۔ کہا اچھا ایک پیر اٹھا۔ کہا یہ لیجیے ابھی اٹھاتا ہوں۔ کہا اب دوسرا اٹھاؤ، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجیے، آپ کسی کا باپ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس نے اتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ ایک پیر اٹھانا یہ تدبیر میں تھا اور نہیں اٹھا سکتا وہاں وہ تقدیر میں، تو پوری طرح تقدیر سے آزاد بھی نہیں اور پوری طرح تقدیر سے بندھا ہوا بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ مبرم والا جو معاملہ ہے یہ اٹل ہے، اور یہ ایسا ہے کہ سوائے صرف ایک ذات ہے جس کے لیے تقدیر مبرم نہیں، صرف ایک ذات پوری کائنات میں، حتیٰ کہ انبیاء بھی تقدیر مبرم کے پابند ہے۔ اور میں مثالیں دیتا چلوں آپ کو، حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے ملک الموت، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیاہ ستہ میں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، اور انسانی شکل میں آئے۔ ملک الموت نے ارادہ کیا انسانی شکل میں جاؤں گا تو موسیٰ کو اچھا لگے گا، انسانی شکل میں آئے، اور آنے کے بعد نہ سلام نہ کلام، سیدھا کہا اے موسیٰ میں موت دینے آیا ہوں تجھے۔ موسیٰ ویسی جلالی، میں نے کہا نا کہ جلالی تھے، جلدی غصہ آ جاتا تھا ان کو، جلدی جلال آ جاتا تھا، یہ انسان مجھے دھمکی دے رہا ہے، میں کہا اٹھایا اور ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایسا زوردار مارا ملک الموت کی آنکھ باہر، پتہ چلا نبی کی طاقت اور ہوتی ہے، فرشتوں کی طاقت اور ہوتی ہے۔ ملک الموت اس آنکھ کو لے کے باہر گئے، رب العزت میں حاضر ہے، مولا تیرے بندے موسیٰ نے یہ کیا، کس شکل میں گیا تھا؟ پروردگار میں تو انسانی شکل میں گیا تھا۔ کہا ملکوتی شکل میں جاتا، آنکھوں کو درست کیا، فرمایا کہ جاؤ اب موسیٰ کے پاس ملکوتی شکل میں جاؤ، پھر فرشتے کی شکل اختیار کیا، ملکوتی فرشتے والی شکل میں آیا، کہا موسیٰ میں ملک الموت ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے اللہ کے حکم کا پابند ہے، روح قبض کر۔ اب روح نکال رہے ہیں تو روح نکل نہیں رہی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی قوت کا عالم کیا ہے؟ ملک الموت تو فرشتوں میں رسول ہے، فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں، حضرت جبریل فرشتوں کے رسول ہے، حضرت اسرافیل فرشتوں کے رسول ہے، حضرت میکائیل فرشتوں کے رسول ہے، حضرت اسرافیل فرشتوں کے رسول ہے، یہ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام یہ فرشتوں کے رسول ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ عام فرشتوں کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایک عام فرشتہ اپنا ایک پر تمہاری زمین پر مار دے تو تمہاری زمین کو تہو بالا کر دے، یہ طاقت ہے۔ لیکن وہ ملک الموت حضرت موسیٰ کی روح کو قبضے نہیں کر پا رہے ہیں۔
عرض کیا خالق کائنات میں موسیٰ کی روح نکال نہیں پا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا دنیا میں کچھ عرصہ رہنا تو کیوں کر اس کی روح نکال پائے گا. پھر ایک بچڑا لے کر آئے ملک الموت اللہ کے حکم سے. کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ اس بچڑے کی پیٹھ پر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیں, جتنے بال آپ کی ہتھیلی کے نیچے آ جائیں گے اتنا عرصہ آپ اور دنیا میں گزار لیں. کہا اس کے بعد تو پھر آ جائے گا؟ بولے ہاں اس کے بعد تو میں پھر آؤں گا. کہ جب تیرا آنا طئی ہے تو پھر اب کیا ہے, اب ہی روح لے کر دے. تو دیکھیے تقدیر مبرم تھا, موت کا وقت اٹل تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وقت پر جانا پڑا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا ملک الموت. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح و صدور میں اس روایت کو لکھا ہے اور کہا کہ اللہ کے حکم سے میں حاضر ہوا ہوں, آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, اللہ کا حکم کا تو پابند ہے, روح کو نکال. روح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو روح کو قبض کرنا چاہا ملک الموت نے قبض نہیں کر پائے. بہت طاقت لگائی لیکن روح کو نہ نکال پائے. عرض کیا مولا تیرے بندے ابراہیم کے جسم سے روح نہیں نکلتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا خلیل کچھ عرصے دنیا میں رہنا چاہتا ہے. اچھا دنیا میں کیوں رہنا چاہتے تھے؟ کیا موت سے خوف تھا ان کو؟ نہیں, یہ جانتے تھے کہ دنیا دارالعمل ہے, دنیا سے جانے کے بعد عمل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو جتنا عرصہ زیادہ رہے اتنا زیادہ ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں گے, اتنے عمل زیادہ کریں گے, کیونکہ بعد میں پھر یہ عمل کا موقع نہیں ملے گا. یہ ان کی نیت ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ میرا خلیل دنیا میں رہنا چاہتا ہے تاکہ میری مزید عبادت اور ریاضت کرے. تو ملک الموت نے ایک تدبیر اختیار کی. امام سیوطی نقل کرتے ہیں, امام ابن ابی دنیا کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شیشی لائے اور کہا کہ آپ نے کبھی شراب دیکھی ہے؟ کہا شراب کیا ہوتی ہے؟ یعنی دیکھیے انبیاء کرام کے نفس اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ شراب دیکھی بھی نہیں تھی انہوں نے. پینا تو دور کی بات ہے, نبی تو اتنے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, اتنے مطلب گناہوں سے دور ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں کے نام بھی بہت سارے مطلب قریب بھی نہیں پھٹکتے. کہا آپ نے شراب دیکھی ہے؟ کہا یہ کیا شراب کیا ہوتی ہے؟ تو شیشے قریب کی کہا کہ دیکھیے یہ شراب ہوتی ہے اور آپ ذرا اس کو سونگے. کہتے ہیں کہ جیسی ملک الموت وہ شراب کی جو بوتل تھی یا شیشی تھی حضرت ابراہیم کے قریب لایا, سونگا, اس کی بو اتنی ناگوار گزری کہ آپ کی روح بے چینی اور خود بخود جسم اثر سے باہر آ. یعنی اس سے ایک بات تو یہ بھی پتا چلی کہ شراب نفیس جسموں کے لیے, نفیس روح کے لیے اتنی بری چیز ہے کہ اس کی بدبو ان کو گوارا نہیں ہے. اور ہم مسلمانوں کے اس کو پیٹ میں شکم میں رکھ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب. یہی وجہ ہے کہ اس کی نحوست کی بنیاد پہ آقا نے کہا کہ جس شکم میں شراب کا ایک گھڑ چلا جائے 40 روز تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی زمین پر شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر وہاں کوئی ایک مینار تعمیر کرے, وہ جہاں شراب کا ایک قطرہ گرا وہاں ایک مینار تعمیر کرے اور مجھ سے کہے کہ علی اس مینار پہ کھڑے ہو کر ایک مرتبہ اللہ کا نام پکار لو اور اس کے عوض دنیا جہاں کی ساری دولت بادشاہت اور حکومت ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. خدا کی قسم میں حکومت ٹھکرا دوں لیکن وہاں اللہ کا نام پکارنا گوارا نہ کروں. کہ جس زمین پہ شراب کا ایک قطرہ گر جائے وہ اتنی ناپاک و زمین ہے. تو جو زمین اتنی ناپاک کہ وہاں اللہ نہیں کہہ سکتے آپ, وہاں نام اللہ داخل نہیں ہو سکتا, جس گھر میں شرابیوں اور رحمت الہی کیسے داخل ہو سکتی ہے جناب. تو بہرحال یہ بھی ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ موت اٹل تھی. اور ایک مشہور واقعہ جس کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں لکھا, مستند امام بخاری کے استاد ہے, امام مسلم کے استاد ہے, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک امتی آتا ہے, ان کا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولے حضور وہ صبح سے ایک شخص مجھے گھورا جا رہا ہے. میں جیسی صبح ہوئی میں اپنے گھر سے باہر نکلا, دروازے کے باہر اس شخص کو انتظار کرتے پایا. جب سے مجھے گھورا جا رہا, اس شخص سے مجھے اتنا خوف محسوس ہو رہا ہے کہ میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اس سے کچھ بات کروں, کچھ پوچھوں کہ بھائی گھور کیوں رہے ہو مجھے. میں جہاں جاتا ہوں یہ شخص میرا پیچھا کرتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تو میرا امتی ہے, مجھ پہ ایمان لایا؟ بولے ہاں سرکار, میں موحد اللہ کو ایک جانتا ہوں, آپ کو رسول جانتا ہوں, نبی جانتا ہوں. کہا کون ہے وہ شخص؟ دیکھیں بولے وہ ابھی بھی کھڑا مجھے گھور ہی رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا, کہا جانتا کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے. کہا حضور ملک الموت. اب یہ گھبرا گیا. کہا اس کے گھورنے کا سبب؟ کہا کہ میرا خیال ہے کہ تیری روح قبض کرنے آیا ہے. بولے حضور میں آپ کا امتی ہوں, مجھے بچائیے. تو آپ نے کہا کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. کہا نہیں, آپ کو بچانا پڑے گا, میں اس سے مجھے اتنا دور کر دیجئے کہ میں محفوظ ہو جاؤں.
جب منت سماجت کی گزارش کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا چلو ہمارے تخت پر بیٹھو. تخت پہ بٹھایا، خود بھی آپ تخت پہ جلوہ گر ہو گئے. جناتوں سے کہا جتنی تیزی کے ساتھ اس تخت کو لے کے اڑ سکتے اڑو، اور دنیا کی اس کونے سے دوسرے کونے پہ لے پہنچا. مصر سے تخت اڑا، ایک آن میں ہندوستان آ گیا. سیکنڈ نہیں لگا سا، سیکنڈ سے بھی کم حصے میں ہندوستان آ گیا. جیسی تخت ہندوستان کے سرزمین پہ اترا، ملک الموت نے روح قبض کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ملک الموت تجھ سے بھاگنے کے لیے یہ ہندوستان آیا اور یہاں بھی تو نے نہیں چھوڑا. کہا حضور میں گھور اس لیے رہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس وقت اس کی روح ہندوستان کی سرزمین پہ قبض کرنا ہے، اور میں گھور گھور کے حیران تھا یہ انسان ہے، اللہ کہتا ہے ہندوستان میں روح قبض کرو، یہ ہندوستان پہنچے گا تو پہنچے گا کیسے؟ یہ کام آپ نے کر دیا. تو کس جگہ انتقال ہونا ہے یہ بھی تقدیر مبرم کا حصہ ہے. کس وقت انتقال ہونا یہ بھی تقدیر مبرم کا حصہ ہے. یہ ٹل نہیں سکتا صاحب. جگہ بھی متعین ہے اور یہاں تک کہ عمر بھی متعین ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار ملک الموت سے کہا ملک الموت یہ بتاؤ تو ایک جگہ مشرق سے روح قبض کرتا ہے، ایک ہی وقت میں مغرب میں روح قبض کرتا ہے، ایک ہی وقت میں شمال جنوب، یہ اتنی بڑی دنیا مختلف خطوں سے تو روحوں کو قبض کرتا ہے، آخر یہ کیسے تم معاملے کو حل کرتا ہے؟ حضرت ملک الموت نے عرض کیا کہ اے ابراہیم میں تو آپ کے سامنے انسانی شکل و صورت میں آیا ہوں. اللہ نے ہمیں قدرت دی ہے کہ ہم جو چاہے شکل اختیار کر لیتے ہیں. حقیقی اصل جو ہماری شکل و صورت ہے اس طرح نہیں ہے. یہ پوری دنیا میرے سامنے ایسے جیسے آپ کے سامنے کھانے کی ایک رکاب اور پلیٹ رکھی ہوئی ہو، اور جس طرح جب آپ کھاتے ہیں تو جس پلیٹ کے جس حصے سے جو چاہتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں آپ اناج اٹھا لیتے ہیں، کھانے کی اشیاء اٹھا لیتے ہیں، اسی طرح میرے سامنے پوری پلیٹ ہوتی ہے. مجھے حکم ہوتا ہے میں بالکل اس سے بھی آسان، جتنے آسانی سے آپ اناج اور کھانا اٹھاتے ہیں اس سے زیادہ آسانی سے میں روح کو قبض کر لوں. ایک مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت تجھے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کس کی روح قبض کرنا ہے، تجھے کس طرح حکم ہوتا ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک درخت ہے عالم ارواح میں جہاں ساری روحیں ہیں، اور جب ایک بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس درخت سے ایک پتی نمودار ہو جاتی ہے. پھر اس کے ماں باپ جو اس کا نام رکھنے والے ہوتے ہیں یا وہ جس نام سے مشہور ہونے والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ کچا بھی بچہ ہو جو شکم میں مر جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا ایک نام متعین ہوتا ہے. اگرچہ اس کے ماں باپ اس کا نام نہ رکھے، وہ نام اس پتی پہ نمودار ہو جاتا ہے. اب میری نگاہ ایک نگاہ اس درخت پر ہوتی ہے اور ایک نگاہ مخلوق پر ہوتی ہے، اور روزانہ میں مخلوق کے ہر فرق کو 3 مرتبہ دیکھتا ہوں. آپ میں ایسا کوئی شخص جن کو 3 مرتبہ ملک الموت نہ دیکھتا ہوں. ہر شخص کو میں دیکھتا ہوں، اور ایک نگاہ میری اس درخت کے پتوں پر ہوتی ہے، ایک نگاہ مخلوق پر ہوتی ہے. جیسے اس درخت سے پتا ٹوٹ کر گرتا ہے یہی حکم ہوتا ہے کہ مجھے اس کی روح قبض کرنی ہے. ادھر پتا گرا ادھر روح قبض ہو گئی صاحب. تو یہ تقدیر مبرم ہے. بہرحال یہ دنیا میں جب ہم عالم دنیا میں ہیں تو یہاں ہم تقدیر سے بندھے ہوئے بھی ہیں اور تدبیر بھی ہے، لیکن تدبیر جو ہے وہ مبرم سے ہٹ کر ہے. لیکن جہاں تک موت کا تعلق ہے، پیدا ہونے کا تعلق ہے، یہ تقدیر مبرم سے 2 چیزیں تعلق رکھتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ صرف ایک ذات ہے کہ جو ان تقدیر مبرم سے بھی اوپر ہے، پرے ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ملک الموت جس کے بھی پاس آیا اجازت نہیں لی، جس کے بھی پاس آیا کبھی سلام نہیں کیا، آیا روح قبض کی چلا گیا. لیکن آقا وہ ہے کہ جب ملک الموت آتے ہیں تو سلام عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ، ساتھ میں جبریل ہے اور جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ ملک الموت ہے، فرشتوں اور اپنے معاونین کے ساتھ آیا ہے، اور اللہ نے اس کو پابند کیا کہ میرے محبوب سے پہلے اجازت لینا، میرا محبوب اجازت دے تو روح قبض کرنا، ورنہ واپس لوٹانا. کہ میرا محبوب تقدیروں سے بندھا نہیں ہے، وہ تو خود تقدیروں کو بدل دینے والا ہے، تقدیروں کو پلٹا دینے والا ہے. میرا تقدیر سے بندھا ہوا نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ اجازت چاہتے آپ کا حکم ہو تو روح قبض کرے ورنہ ہم چلے جائیں. ورنہ کسی کے لیے یہ اجازت نہیں لی گئی جناب، کسی نبی کے لیے نہیں، کسی پیغمبر کے لیے. آپ اور ہم تو کس شمار میں ہیں. واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، مجھے اپنے رب کی ملاقات پسند ہے. عمل کل بہت روح قبض کر لیا. تو صرف رسول اللہ کی ذات ہے. اب اس کے بعد یہ عالم دنیا کے بعد جو عالم ہے، جب مرنے کے بعد ہماری روح منتقل ہوتی ہے تو پھر تیسرا عالم ہمارا شروع ہوتا ہے، اور یہ طویل عالم ہے، قیامت تک کا رسا ہے، وہ عالم برزخ. اب برزخ میں 2 عالم ہے. پھر میں نے کہا ایک ہے علین اور ایک ہے
سجین۔ علین کیا ہے؟ علین وہ عالم ہے جہاں انبیاء کرام کی ارواح ہے، اولیاء کرام ہے، اہل ایمان ہے، مومنین ہے۔ اور باضابطہ کتابوں میں موجود ہے کہ جب یہ روحیں جاتی ہے، نیک روحیں جاتی ہے اور یہ روحوں کو علین میں منتقل کیا جاتا ہے، تو یہ انبیاء سے ملاقات کرتی ہے، عزیز و اقارب سے ملاقات کرتی ہے، دوست و احباب سے ملاقات کرتی ہے، جو ان سے پہلے انتقال کر گئے ان سے ملاقاتیں کرتی ہے۔ وہ ایک ایسا خوشگوار عالم ہے کہ جب جس روح کا دل چاہا، چلو آج موسیٰ علیہ السلام سے مل لیتے، تو موسیٰ سے جا کے مل لیا، ارے چلو آج جو ہے حضرت شیس علیہ السلام سے ملتے، آج حضرت نوح سے ملتے، آج رسول اللہ سے ملاقات کرتے، آج حضرت آدم سے ملتے ہیں۔ ہر انبیاء کی روحوں کا تعلق عالم برزخ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ ہی عالم ہے اور اس کی وسعت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ اس عالم سے کئی گنا بڑا عالم ہے، وہ ہماری اس دنیا سے کئی بڑا عالم ہے۔ اور سجین میں گناہگار کافر و مشرک کی روح ہیں، جہنم کے عذاب مسلط ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے اور وہ نیکوکار ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو اس کو علین میں لے جایا جاتا ہے، تو وہاں جب اس کی روح جاتی ہے تو اس کے انتقال سے پہلے وہاں خبر ہو جاتی ہے۔ ابھی روح انتقال نہیں ہوا، روح قبض نہیں ہوئی، ابھی بیمار ہے، لیکن پتہ چل گیا کہ بھائی 2:45 پہ ان کا انتقال ہونے والا ہے، تو وہاں فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ تمہارا فلاں عزیز آنے والا ہے، 2:45 پر آنے والا دنیاوی اعتبار سے۔ آقا فرماتے کہ وہ عزیز و اقارب اس روح کے ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے عزیز مہمان کا انتظار کرتا ہے۔ یہ وہ عالم ہے، برزخ کا عالم ہے۔ اب یہ روح جاتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، بغل گیر ہوتے ہیں، سلام کرتے ایک دوسرے پہ، سلامتی بھیجتے ہیں، تو پھر وہ روح جو پہلے انتقال کر گئی وہ کہتی ہے مرحبا آنا ہو، تو یہ کہتے تو کیا حالات ہے دنیا کے؟ تو پھر دنیا کے حالات سناتا ہے، بھائی جب میں آیا تو یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ کہتے ہیں بھائی وہ جناب عبد المجید صاحب کا کیا حال ہے؟ ارے عبد المجید صاحب کو انتقال کیا تو 2 سال ہو گئے، کہا یہاں تو نہیں آئے۔ تو اب روحوں کو اطلاع ہوتی ہے کہ صاحب نعوذ باللہ معاذ اللہ گناہگار تھے، جہنم میں چلے گئے۔ اس طرح ان کو اطلاع ہوتی ہے۔ ارے فلاں عبد الحبیب صاحب کا کیا حال ہے؟ ان کا تو انتقال 6 مہینے پہلے ہو گیا، کہا یہاں تو نہیں آئے۔ تو پھر وہاں کی عالم برزخ کی روحوں کو پتہ چلتا ہے کہ صاحب انتقال تو ہو گیا، یہاں نہیں آئے، اس کا مطلب وہ سجین میں چلے گئے۔ تو اصل مرکز تو برزخ ہوتا ہے، لیکن ان نیک روحوں کو حسب مراتب جو ان کے مقام مرتبے ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، اس عملوں اور مراتب کے اعتبار سے اجازت ہوتی کہ ان کی روحیں سیر کرتی ہے۔ بعض کی روحیں جنت میں بھی جاتی ہے، جنت کی سیر کرتی آتی ہے۔ بعض کا دل دنیا میں کعبۃ اللہ میں بہت لگا ہوتا تھا، وہ جاتی ہے کعبے کی، دل چاہتا ہے کعبۃ اللہ آتی ہے، زیارت کرتی ہے، لوٹ جاتی ہے۔ بعض کا رسول اللہ کے روضے پہ دل لگا ہوتا تھا، حضور کے روضے پہ حاضر ہوتی ہے، چلے جاتی ہے۔ بعض کا آقا کہتے ہیں مسجد میں دل لگا ہوتا تھا، مسجد میں آتی ہے، مسجد میں وہ رہتی ہے، جتنا دل چاہتا ہے پھر چلے جاتی ہے۔ اور انبیاء کی اور اولیاء کی یہ 2 ایسے ہوتے ہیں، بعض اولیاء ہوتی ہے کہ جن کی روح کو اجازت ہوتی ہے جب چاہے دنیا میں رہے، جب چاہے برزخ میں چلے جائیں۔ دنیا سے رابطہ ختم نہیں ہوتا ان نیک روحوں کا۔ عام روحیں جو ہوتی ہے اگرچہ نیک ہو، ان کا ایک حد تک رابطہ ختم ہو جاتا ہے، مگر پھر بعض ضعیف حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان روحوں کو بھی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ جائیں اپنے گھر میں عزیز و اقارب سے ملاقات کریں، اور وہ دن ہوتا ہے جمعے کی شب، جمعرات کا دن۔ اس پر مستقل رسالہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، امام ابن ابی شیبہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور اس پر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تذکرۃ الموتیٰ کر کے کتاب لکھی ہے مستقل۔ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ جمعرات، جمعے کی شب میں روحیں آتی ہے، عصر میں آتی ہے، بعض میں آیا ظہر میں آتی ہے، ظہر سے لے کر مغرب تک وہ روحیں رہتی ہے، اور گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے چوکھٹ پہ، اور اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، اور کہتی ہے کہ اے ہمارے گھر والوں، یہ صدائیں لگاتی ہے، اے ہمارے گھر والوں، تم ہمارے گھر میں رہتے ہو، ہمارا چھوڑا ہوا کھاتے ہو، ہمارا چھوڑا ہوا پہنتے ہو، ہمارے چھوڑے ہوئے مکان میں عیش و آرائش سے رہتے ہو۔ ہم اس عالم میں کہ جہاں اب اعمال کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ ہمارے لیے عمل کرو تاکہ ہمارے درجات میں بلندی ہو، ہمارے لیے عمل کرو تاکہ تمہارے لیے بھی بہتری ہو، ہمارے لیے بھی بہتری ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب گھر والے صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، کچھ پڑھ کر تلاوت کر کے، کچھ نیک اعمال کر کے ان کو بخشتے ہیں، وہ روح خوشی خوشی لوٹتی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ گھر والے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، اپنی روحوں کو، اپنے مرحومون کو فراموش کر دیا، وہ روح مایوس ہو کر گزر گیا، اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے۔ ہم نے بھی افسوس کہ اسی طرح غفلت میں زندگی گزاری، اور افسوس کہ تم بھی ہمارے نقش قدم پر چل کر اسی طرح غفلت میں زندگی گزار رہے ہو۔ اے کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ موت کے بعد تمہیں کیا پیش آنا ہے۔
یہ کہہ کے گزر جاتی ہے۔ اب یہ حالانکہ حدیث ضعیف ہے، اس پر بدعقیدہ کہتے ہیں نہیں صاحب ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے۔ اعلیٰ حضرت اس پر بڑی بہترین بات کہتے ہیں ضعیف ہے مگر روحیں آتی ہے، یہ ضعیف سے تو ثابت ہے، نہیں آتی اس کے لیے پاس آپ کے پاس کون سی مستند ہے؟ نہیں آتی اس پہ تو کچھ ہی نہیں، آتی ہے کم سے کم یہ تو ثبوت ملا۔ اور اس بہانے اگر اعمال ہو تو اچھے ہی تو اعمال ہو رہے ہیں، نیک اعمال کی ہی تو ترغیب مل رہی ہے، اور ثواب پہنچتا ہے، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ثواب تو بے شک پہنچتا ہے، اور جو لوگ ثواب کے بھی منکر کہتے ہیں نہیں صاحب، ایک طبقہ اس میں بڑا متشدد ہے، دیوبندیوں میں بعض وہ ہے جو کہتے ہیں نہیں ثواب پہنچ جاتا ہے، اور غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث اتنے متشدد ہے وہ کہتے ہیں نہیں صاحب کسی کا عمل کسی کو فائدہ نہیں دیں گا، مگر ایک جگہ آ کے وہ بھی رال ٹپکا دیتے ہیں۔ پھر ان کے مولویوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ بھائی دیکھیں مولانا صاحب پہلے یہ بتائیے ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ نہیں ثواب نہیں پہنچتا۔ مولانا وہ ابا حضور کی طرف سے حج بدل کرنا تھا، آپ چلیں گے حج کے لیے؟ جی مولانا اس کا سب بخاری میں، ارے جب پہنچتا ہی نہیں تو حج کر کے آ رہا ہے تو جب اپنا مطلب ہو تو بھائی اگر ثواب پہنچتا نہیں تو یہ حج بدل کس چیز کا نام ہے؟ اور یہ تو حدیث پاک میں واضح ہے، حج بدل کے تعلق سے خاتون آتی ہے رسول اللہ کی خدمت میں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی بڑی تمنا تھی کہ وہ حج کرے مگر حج نہ کر سکے۔ سرکار نے کہا اگر اس پہ قرض ہوتا تو کیا تو اس کا قرض نہیں چکاتی؟ یا رسول اللہ ضرور چکاتی۔ کہا یہ بھی تجھ پر ایک قرض ہے، تو اس کو ادا کر، اور اگر تو حج کریں گی تو اس کا ثواب تیرے باپ کو بھی ملے گا۔ تو ایصال ثواب پہنچتا ہے، اس لیے ہمارے علماء نے کہا مر گیا مردود واتیانہ دور۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک زمانے تک ابتدا میں منکر تھے اس بات کی۔ امام شافعی وہ کہتے رہے نہیں کسی کا عمل کسی، قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کسی کی کوئی جان کسی کا بدل نہ ہو سکے گی، اس آیت سے استدلال کرتے تھے اور کہتے تھے ثواب نہیں پہنچتا۔ تو شیخ ربیع انہی کے شاگرد ہوتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، خواب میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا ثواب پہنچتا ہے؟ کہا خدا کی قسم آپ کے قول کے مطابق میں بھی یہی فتویٰ دیتا تھا کہ ثواب نہیں پہنچتا، یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ثواب پہنچتا ہے۔ تو امام شافعی نے رجوع کیا پھر، تو ثواب بہرحال اس کی بہت دلیل ہے، لیکن ابھی موضوع میرا یہ نہیں ہے۔ تو علین ہے ایک سجین ہے۔ اب یہ عالم برزخ میں نے عرض کیا کہ دو طرح کی روحیں ہیں، دنیا سے تعلق ہوتا ہے، ایک اولیاء کی روحیں ہیں، وقتاً فوقتاً دنیا سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور انبیاء کی تو یہ شان ہوتی ہے، انبیاء کی شان تو بہت عرف و اعلیٰ ہے، ان کا تعلق اپنی قبر سے وابستہ ہوتا ہے، برزخ پہ بھی ہوتے ہیں، قبر میں بھی ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی پر بے شک اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ اللہ کے نبی کے جسموں کو کھائیں، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دنیا سے کیسے تعلق ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الصلاح کے اندر، کہ میں شب معراج جا رہا تھا کہ موسیٰ کی قبر پر جبریل نے مجھے رکوایا اور میں نے دیکھا مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، میں نے موسیٰ کی قبر کو دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں وہ ان کی قبر اگر کوئی کہے کہ برزخ سے ہے تو ہم کہتے ہیں برزخ نبی دنیا میں، برزخ اور دنیا کا ایک تعلق قائم ہے، اور ایسا قائم ہے کہ برزخ میں ہونے کے باوجود اختیار کیا ہے؟ ابھی موسیٰ قبر میں دکھ رہے تھے، پھر جب رسول اللہ وہاں پہنچے بیت المقدس پہ، وہاں نماز پڑھنے بھی موسیٰ تشریف لے آئے، پھر اللہ کے نبی آسمانوں پہنچے تو وہاں بھی موسیٰ پہنچ گئے۔ موسیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو روح کی رفتار اتنی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت کوئی چیز اس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو برزخ سے باضابطہ ایک تعلق ہوتا ہے۔ اب برزخ کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے ہاں 70,000 سال گزرتے، کتنے سال؟ وہاں کا ایک دن گزرتا ہے۔ اور اس تعلق سے ایک بڑی بہترین حکایت میں نے پڑھی تھی، اس کو اب تو سائنسدانوں نے بھی بہت کچھ تک پروف کر دیا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے خدا کی قسم جو بالکل سائنٹیفک ہے، اس کو بس شرط یہ ہے کہ آپ کا مطالعہ وہاں تک پہنچ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی بات کرتے کہ دنیا میں 70,000 دن گزرتے وہاں ایک دن، تو ان سے کہیے کہ آپ سائنس کو مانتے ہیں تو یہ بلیک ہول کیا ہوتا ہے؟ بلیک ہول کے بارے میں سائنسداں بھی کہتے ہیں کہ ایک کشمکشاں اور یہ یونیورس کے بعد ایک ایسا خطہ ایک ایسا ہے جو بلیک ایسے اندھیرا ہے، اور بلیک ہول میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو فی سیکنڈ میں لاکھوں سال پیچھے نکل جاتا ہے۔
لاکھوں سال آگے یا پیچھے. وہاں کا زمانہ اور یہاں کے زمانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو سائنس ایکسیپٹ کر چکا ہے. اور اگر میں ایک حکایت بیان کروں، میری دیکھی ہوئی بات ہے، اور اس پر تو بہت سارے ہمارے علماء نے کتابیں بھی لکھی. علی بریز حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی علی بریز ایک کتاب ہے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم فاضل شیخ طریقت ہے، اور علم لدنی اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. ظاہری طور پر مدرسے میں کسی سے پڑھا نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا کہ بڑے بڑے محدثین اپنی حدیث کی اسناد کی اصلاح کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے. بہت بڑا مقام تھا ان کا. عبدالعزیز دباغ کی ملفوظات علی بریز، جس کے لکھنے والے انہی کے شاگرد اپنے وقت کے عالم فاضل محدث ہے، جن کا نام ہے حضرت شیخ احمد سلجماتی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بیان کرتے ہیں کہ مصر میں دو عالم، تو ان کا نام لکھا بھی نام ذہن میں نہیں ہے، تو وہاں کے فقیہ ہوتے تھے وہ مصر کے. شکار کے بڑے شوقین تھے دونوں عالم فاضل. مصر میں نکلے، وہ اپنے شکار کے لیے نکلے مصر میں. شکار کرتے کرتے ایک ہرن کا پیچھا کرتے کرتے پہنچے، تو پیاس کی شدت غالب آئی. شکار تو ہاتھ نہیں آیا، ہرن تو نکل گیا، لیکن یہ بہت آگے آ گیا جنگل میں. پیاس کی شدت جب محسوس ہوئی تو پانی کی تلاش میں نکلے، تو اس ویران جنگل میں کٹیا نظر آئی ان کو. تو یہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کٹیا کیسی ہے. کہا دیکھو شاید کٹیا ہے تو کوئی رہتا بھی ہوگا، اور رہتا ہے تو پھر ضرور ظاہر اس کے پاس پانی بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا ممکن ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمارا دشمن نکلے، تو آپ باہر انتظار کریں، میں اندر جاتا ہوں. اس میں سے ایک عالم یہ کہہ کر اندر داخل ہوئے. اندر داخل ہوئے تو کوئی نظر نہیں آیا ان کو. انہوں نے آواز لگائی بھائی اس کٹیا میں کوئی ہے، کوئی نظر نہیں آیا. جب باہر نکلے کٹیا سے تو دیکھا کہ وہ جنگل نہیں تھا، علاقہ اور خطہ ہی دوسرا نظر آ رہا ہے، اور وہاں دوست بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کہ حیران و پریشان کہ کٹیا کے بعد دوست کو میں نے رکھا تھا، کھڑا کیا تھا، دوست کہاں غائب ہو گیا. خیال کیا کہ شاید جناب یہ عجیب آدمی، یہ ہو سکتا ہے کہ پانی کی تلاش میں خود یہاں سے آگے نکل گیا ہو. اب یہ دوست کی بھی تلاش تھی، پانی کی بھی تلاش تھی. باہر آئے، تھوڑے دور چلے تو آبادی نظر آنے لگی. آبادی میں داخل ہوئے تو لوگ لباس الگ، چہرے شکل صورت الگ. مصر نہیں معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی الگ ہی خطہ ہے. زبان بھی مختلف. اب یہ اپنی عربی زبان میں بول رہے تو کچھ عربی لوگ سمجھ نہیں پا رہے. لوگوں نے دیکھ لیا کوئی عربی ہے، انہوں نے کہا بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں اتنی عربی نہیں آتی، چلیے ہم آپ کو اپنے عالم کے پاس لے کے چلتے ہیں. کچھ علماء کے پاس لے گئے، انہوں نے عربی میں گفتگو کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، اور ہم جنگل سے اس آبادی سے اتنے قریب کیسے، ہم تو شکار کرنے نکلے تھے، اب مصر میں تھے. انہوں نے کہا جناب یہ ہندوستان ہے اور یہ دہلی ہے، اور اس وقت شاہجہاں بادشاہ کی حکومت چل رہی ہے. یہ بڑے حیران، میں تو مصر میں تھا، اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچا. بہرحال انہوں نے کہا کہ چلیے میں آپ کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. بادشاہ سے ملایا گیا. وہاں انہوں نے بادشاہ سے گفتگو کی. تو اب ان کو خود حیرانی تھی کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں مصر میں تھا تو بادشاہ مذاق اڑائیں گا. تو انہوں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ اس کا ذکر ہی نہیں کروں، اور کچھ دن جب آ ہی گیا ہو تو ہندوستان میں رہوں، یہاں کی تہذیب، یہاں کی تمدن، یہاں کے علماء سے کچھ سیکھوں، کچھ اپنی باتیں ان تک پہنچاؤں. تو بادشاہ سے کہا کہ میں بہت مصر کا عالم فاضل ہوا اور چاہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت مجھے کوئی عہدہ یا کوئی مقام منصب دے. بادشاہ نے دیکھا کہ آپ بہت بڑے عالم فاضل معلوم ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے وزراء میں داخل ہو جائے، وزیروں میں داخل ہو جائے. وزیر بنا لیا صاحب. کچھ عرصے میں ہی ذہین تھے، کچھ عرصے میں ہی یہاں کی زبان بھی، ہندوستانی زبان بھی سیکھ لی. بادشاہ کے قریب میں رہے، بادشاہ کو بڑے اچھے مشورے دیتے تھے. شاہجہاں چند دن میں اتنا ان سے مانوس ہو گیا اور اتنا ان سے خوش ہو گیا کہ بادشاہ نے اپنی ایک کنیز سے ان کا نکاح بھی کروا دیا. 7 بچے پیدا ہوئے 7 سال میں، ایک سال میں. 7 سال ہندوستان میں رہے، اور 7 سال ہندوستان میں رہ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے. ایک دن بادشاہ نے خواہش ظاہر کی کہ شکار پہ چلنے کا ارادہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. بولے ٹھیک ہے چلیے حضور، آپ کا جو شکار کے لیے نکلے. جنگل میں پہنچے، وہی منظر تھا. بادشاہ کو پیاس کا غلبہ ہوا. کہا کہ وزیر صاحب دیکھیے آس پاس کوئی پانی ہو تو ذرا پانی لے آئیں، بہت پیاس کا غلبہ ہے. کہا حضور آپ قیام کیجئے، میں پانی لاتا ہوں. پانی کی تلاش میں نکلے تو پھر ایک کٹیا نظر آئی. اسی طرح کی کٹیا تھی. حیران ہو گئے کہ یہ کٹیا کچھ دیکھی معلوم ہو رہی ہے، آخر ہے کون. ہمت کر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا تو کٹیا خالی تھی. آواز لگائی، کوئی آواز نہیں. باہر آئے تو دوست کھڑا ہوا ہے باہر. کہا کہ میاں پانی ملا؟ یہ حیران. کہا کہ جناب آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ کہا بھائی کھڑے کیا ہے، وقت کتنا ہوا، ابھی تم اندر گئے اور باہر آئے.
کہا جناب میں اندر گیا اور باہر نہیں گیا، 7 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، میں ہندوستان میں تھا، وہاں شادی ہوئی، 7 بچے ہوئے، بیوی ہے میری، یہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کیا مذاق کرتے ہو یار، میں ہی مسخرے پن کے لیے ملا ہوں، آپ عالم ہو یار، آپ کو زیب نہیں دیتا اس طرح جھوٹ بولنا۔ آپ جناب گئے پانی کی تلاش میں، باہر آئے ہو، بس بامشکل کچھ گھڑیاں گزری ہوگی، گھر آئے، دوست کو بہت سمجھایا، دوست نہیں مانا، بہرحال سفر کی تیاری کی، دوست کو اس بات پر راضی کیا کہ اب ہندوستان چلو۔ جب ہندوستان آئے تو بیوی سے بھی ملایا، بچوں سے بھی ملایا، بادشاہ کے دربار میں ساری باتیں ہوئی، تو معلوم ہوا، تو پھر علماء نے جواب دیا کہ عالم برزخ کی حقانیت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش کیا، تاکہ برزخ پر آپ کو یقین ہو کہ برزخ کا عالم اور ہے، کہ آپ کے وہاں گھڑی گزری اور یہاں 7 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے اپنے مکتوبات میں کہ میں ایک بستی میں پہنچا، سیر و سیاحت کرتے ہوئے، علماء سے ملاقات ہوئی۔ علماء نے کہا کہ حضور یہاں سے کچھ دور ایک جنگل میں کٹیا ہے، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، سالوں سے آ کے یہاں قیام کیے ہوئے ہیں، لیکن کسی سے گفتگو نہیں کرتے۔ ہم آج تک اس مطلب گمان میں ہے کہ شاید گونگے تو ہے یا بولنا نہیں جانتے یا ہماری زبان نہیں آتی، ہم ان کو لے کے بڑے پریشان ہیں، لیکن ہے بڑے عابد و زاہد، 24 گھنٹے عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے ولی ہے، محدث ہے، عالم ہے، ہم چاہتے ہیں آپ ان سے ملاقات کریں، شاید آپ سے کچھ کلام کرے، گفتگو کرے۔ شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا، ان کو میں نے جب سلام کیا تو بڑے خوش مزاجی کے ساتھ ملے، بغل گیر ہوئے اور کہا عبدالحق تمہارا آنا مبارک ہو۔ تو لوگوں نے پہلی بار ان کی آواز کو سنا، معلوم ہوا کہ صاحب گونگے نہیں ہیں، کلام کرنا جانتے ہیں۔ پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ہاتھ پکڑا، اپنے پاس بٹھا لیا، کہا کہ عبدالحق ہم تمہارا ہی تو انتظار کر رہے تھے۔ بولے حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، یہ تو میری پہلی ملاقات ہے۔ کہا ہم اس سے اور بھی بہت کچھ زیادہ جانتے ہیں۔ کہا حضور لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کسی سے کلام نہیں کرتے اور کافی عرصے سے یہاں قیام پذیر ہیں، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ عبدالحق یہی سب بتانے کے لیے تو ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، تاکہ ہم تمہیں بتائیں اور تمہارے ذریعے رسول اللہ کی امت تک یہ بات پہنچے۔ تو کہا کیا بات بتانا چاہتے ہیں آپ اپنے بارے میں؟ تو فرمایا بزرگ نے کہ عبدالحق میں اب پہلے تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو۔ کہا پوچھے سرکار۔ کہا کہ تم میری جسامہ جسم کو دیکھ کر، میری ساکھ کو دیکھ کر میری عمر کے بارے میں کیا انداز لگاتے ہیں؟ تو شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، انداز لگایا کہ تقریباً 70 75 یا 80 سال کے وہ بزرگ تھے۔ میں نے کہا حضور آپ 75 اور 80 کے درمیان ہیں۔ کہا عبدالحق تم نے غلط کہا، میری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور معین المشائخ، حضور معین المشائخ، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور معین المشائخ، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شہزادہ رسول آل رسول، شہزادہ راہ شاہ مدینہ، راہ مدینہ، حضور معین الملت، مصلح قوم و ملت، حضرت العلام الشاہ حضرت سید محمد معین الدین اشرفی الجیلانی کچوچوی دامت برکاتہم القدسیہ کی تشریف آوری ہے، جن کے چہرے زیبا کی زیارت سے میں اور آپ سب مستفیض ہو رہے ہیں۔ خالق کائنات حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے چہرے زیبا کی تابنا کی رونقوں کو اور مزید بڑھائے اور اس میں اضافہ فرمائے، حضرت کا سایہ ہم سب پہ دراز فرمائے۔ حضرت کی تعریف اور حضرت کے بارے میں بولنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ مجھ سے بہتر زیادہ آپ حضرت کی شخصیت سے واقف ہے، مجھ سے زیادہ بہتر آپ حضرت کو جانتے پہچانتے ہیں۔ حقیقت میں قوم کا مصلح جسے کہنا چاہیے وہ حضرت کی ذات ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قوم کا درد، قوم کے لیے دوڑنا، قوم کے لیے آگے آنا حضرت کی عادت ثانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی اس عادت کو سلامت رکھے، حضرت کا سایہ ہم پہ دراز فرمائے، حضرت کی فیوز و برکات سے مجھے اور آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ درود شریف پڑھیں آپ، اللہم
صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ و بارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگ نے کہا کہ عبدالحق بتاؤ میری عمر کا کیا اندازہ لگاتے؟ شیخ عبدالحق فرماتے میں نے دیکھا، غور کیا، میں نے کہا حضور آپ 75 اور 80 سال کے درمیان کے معلوم ہوتے ہیں۔ کہا عبدالحق تم نے غلط کہا، میری عمر 600 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ لوگ حیران ہو گئے جتنے موجود تھے حاضرین مجلس کے، 600 سال کے بزرگ نظر نہیں آتے کیونکہ طاقت و قوت زیادہ تھی ان میں، ضعیف اتنی تھی نہیں ان میں۔ تو نے کہا حضور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جسم کی جو ہے جسامت کو دیکھ کر، آپ کے حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں کہ آپ 600 سال کے بزرگ ہیں، آپ میں توانائی برقرار ہے۔ کہا کہ عبدالحق میرا واقعہ بڑا تعجب خیز ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے میرا ایک بڑا رفیق اور خاص دوست ہوا کرتا تھا۔ اللہ کی قدرت کے اس گاؤں میں قحط ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، قحط پڑا، اب بڑا شدید قحط تھا، لوگ ہلاک ہونے لگے، حتیٰ کہ جانور بھی سوکھ کر کاٹا ہو گئے، جانوروں کو اگر ذبح کرتے تو گوشت بھی میسر نہیں آتا تھا۔ دوست نے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ اس گاؤں کو چھوڑ دیا جائے، یا ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، کسی اچھے شہر کی طرف جاتے اور وہاں کچھ تجارت کریں گے۔ لہٰذا ہم نے اپنے سامان و اسباب اور جو کچھ ہمارے پاس کچھ رقم وغیرہ تھی جمع پونجی اس کو ساتھ لیا اور ہم ایک شہر کی طرف ارادے سے، شہر میں داخل ہونے کے ارادے سے نکل پڑے۔ سفر کر رہے تھے کہ دوران سفر میرے دوست کی طبیعت علیل ہو گئی۔ جب دوست سخت بیمار ہو گیا تو یہاں تک کہ شہر میں پہنچتے اس سے پہلے ہی سفر کے دوران میں ہی بیچ جنگل میں میرے دوست کا انتقال ہو گیا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ دوست کا انتقال ہو گیا، بغیر دوست کے ہی مجھے سفر کرنا ہے۔ فرماتے کہ پھر میں نے یہ کیا کہ قبر خودی قبر خودی وہاں کسی طریقے سے اپنے دوست کو قبر میں لٹایا اور مٹی وغیرہ ڈال کے جب میں وہاں سے دوست سے جدا ہونے لگا، کچھ دور آیا تو مجھے خیال آیا کہ جو روپیوں کی تھیلی تھی میرے اپنے درم و دینار کی وہ گم ہو گئی ہے۔ میں نے غور کیا کہ جو تھیلی تھی میں نے کمر سے لٹکا رکھی تھی، آخر یہ تھیلی گئی کہاں؟ تو مجھے یقین ہو گیا کہ قبر میں دفن کرتے وقت دوست کو یہ تھیلی وہیں گری ہے۔ اب چونکہ میری پوری زندگی کا کل اثاثہ تھا، کل سرمایہ تھا اور اسی پر میری زندگی کے آگے کا دار و مدار تھا، فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا اور پھر میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا تاکہ وہ تھیلی جو گم ہو گئی ہے، قبر میں گر گئی ہے، اس کو حاصل کروں۔ جب قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ میرے دوست کی لاش اب بھی ویسی ہی رکھی ہوئی ہے، اور اسی کے پاس میں سرانے میری وہ درم و دینار کی روپیوں کی تھیلی پڑی ہوئی ہے۔ بس میں تھیلی کو اٹھانے کے لیے جیسی جھکا تو خیال آیا کہ دوست کا بھی اپنا سرمایہ ہے، وہ بھی اپنی پوٹلی ساتھ میں اپنے روپیوں کو ساتھ میں لے کے چل رہا تھا اور اس نے بھی وہ روپیے اپنے کمر سے باندھے ہوئے تھے۔ اب یہ تو اس کے کسی کام کے نہیں ہے، تو مر چکا ہے، تو کیوں نہ اس کی رقم بھی میں ہی لے لوں، اور اگر میرا دوست ہوتا، مہلت ہوتی تو یہ رقم مجھے ہی وہ دیتا، تو یہ خیانت تو نہیں ہوگی۔ اس ارادے سے میں نے وہ رقم کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں اس رقم کو ابھی پوٹلی کو کھینچ ہی رہا تھا کہ سرانے کی قبر کی مٹی کھسکی، اور ایسی کھسکی جیسے ریت کھسکتی ہے اسی طریقے سے۔ میں حیران ہو گیا کہ بھئی یہ مٹی کی قبر ہے اور ریت کی مانند یہ مٹی کیسے کھسک رہی ہے۔ مٹی کھسکی اور پھر وہاں سے ایک شگاف اور ایک سوراخ پیدا ہو گیا اور اس سوراخ سے ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ روشنی دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ میرا دوست اللہ کے مقبولوں میں سے ہے، ورنہ قبر میں روشنی اس کے سوراخ سے ظاہر نہ ہوتی۔ مگر یہ روشنی کا منبع کیا ہے، یہ آ کہاں سے رہی، اس کو دیکھنا چاہیے۔ میرے دل نے چار، میں نے ہمت کی اور سوراخ میں ہاتھ ڈالا اور سوراخ کو، اس شگاف کو بڑا کیا۔ جیسی میں نے ہاتھ ڈالا اور سوراخ بڑا کرنا چاہا تو خود بخود ریت بڑی تیزی کے ساتھ گری اور خود ایک بہت بڑا شگاف پیدا ہو گیا۔ فرماتے میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو ایک الگ ہی دنیا مجھے نظر آ رہی جو اس دنیا سے مختلف تھی، اور وہاں کا موسم، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، خوشگوار موسم، اور رنگ برنگی پھولوں کے درخت اور پھلوں کے درخت مجھے نظر آ رہے تھے۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ تو میرے دل نے چاہا کہ میں سوراخ میں، شگاف میں داخل ہوں اور اس دنیا میں پہنچوں اور دیکھوں یہ ہے کیا عالم۔ چنانچہ میں شگاف میں سے میں نے چھلانگ لگائی، اندر داخل ہو گیا۔ پھر میں پیدل سفر کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا اور ان نظاروں کو دیکھتا رہا اور لطف اندوز ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں ایک ایسے باغ میں پہنچا جو تمام مناظروں میں جتنے مناظر دیکھے تھے سب سے زیادہ بہترین منظر وہاں کا تھا، سب سے بہترین باغ تھا۔
اور وہاں بہت سارے لوگ مردے بیٹھے ہوئے تھے جو کفن میں ملبوس تھے. مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں روحوں کی بستی میں آ گیا ہوں، جو دنیا نہیں ہے، کوئی اور عالم. اور وہ سب بیٹھے ہوئے ایک سمت میں دیکھ رہے تھے اور سب کے جسموں پہ سفید کفن تھے. اور جس طرح وہ دیکھ رہے تھے سامنے ایک بڑا سنہری سونے کا تخت تھا. معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی خطیب آئیں گے اور خطاب کریں گے، یہ سب انہی کے انتظار میں. کہتے میں انہی مردوں کے بیچ میں جا کر بیٹھ گیا. میں انہی مردوں کے بیچ میں جا کر پیچھے بیٹھ گیا. پھر ایک اچانک بزرگ شخص آئے جن کی داڑھی بڑی خوبصورت تھی، چہرہ بڑا نورانی تھا، ساتھ میں کچھ خدام تھے. نعرے بلند ہوئے، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. میں بھی کھڑا ہو گیا. پھر وہ تخت پر بیٹھے. کسی کی توجہ میری طرف نہیں تھی، سب اسی طرف دیکھ رہے تھے. پھر میں بھی بیٹھ گیا. انہوں نے اشارہ کیا تو ایک خادم نے ان کو پینے کے لیے ایک مشروب پیش کیا. مشروب یعنی ایک شربت. جیسی وہ مشروب اور شربت پیش کیا گیا، انہوں نے وہ مشروب لیا پینے کے لیے. جیسی چہرہ اٹھایا تو ان کی نگاہ مجھ پر پڑی اور انہوں نے بے ساختہ کہا کہ یہ ہماری بستی میں کیسے آ گیا، ابھی تو اس کا انتقال نہیں ہوا ہے. جیسے لوگوں نے کہا، لوگ میری طرف متوجہ ہوئے، پلٹے اور انہوں نے مجھے دیکھا. بزرگ نے کہا اسے اٹھاؤ اور اس کی دنیا میں اس کو منتقل کر دو. انہوں نے اٹھایا اور مجھے ہوا میں اچھال دیا اور اس طرح اچھالا کہ میری چیخ نکل گئی. اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ جب میں زمین پہ گروں گا تو میری ہڈی پھسلی سب چورا ہو جائے گی. اور اسی خوف سے میں نے چیخ ماری اور میں بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو میں دیکھا کہ دوست کی قبر کے اوپر پڑا ہوا، اور وہ دوست کی قبر جو ہے ڈھکی ہوئی ہے، جیسے کسی نے مٹی ڈال دیا. میں حیران تھا کہ میں نے مٹی تو ڈالی نہیں، میں نے قبر کھودی تھی، وہاں تک تو یاد ہے، شگاف تک یاد ہے. بات کا منظر جو تھا، کیا وہ خواب تھا؟ خواب تھا تو پھر یہ مٹی کس نے ڈالی؟ کیا میں نے نیندی کے اندر یہ مٹی ڈالی؟ میں اپنی باتوں پہ حیران تھا. بہرحال میں وہاں سے اٹھا اور پھر جب واپس آیا اور یہاں تک کہ میں ایک شہر میں داخل ہوا، اور جب میں نے اپنی ضروریات کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ درم و دینار نکالے اور ایک دکاندار کو دیا تو اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے کچھ سپاہیوں کو بلوایا اور کہا کہ اس کے پاس سے کچھ خزانہ ملا ہے. پھر مجھے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور جب سکے دیکھے گئے تو پھر میں نے اپنے حالات سنائے تو معلوم ہوا ہے کہ 600 سال پہلے یہ سکے چلتے تھے. 600 سال کا عرصہ گزر گیا. اس کے بعد بادشاہ نے میری بات پر یقین کیا. جب میں نے قسم کھا کے اپنا واقعہ بیان کیا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں وہاں سے آ کے سیدھا جنگل میں آیا، کٹیا بنائی اور یہاں رہ رہا ہوں. اور 600 سال سے میں اس لیے خاموش ہوں کہ اپنے اس واقعے پر حیران و پریشان ہوں کہ میری زندگی کے 600 سال کا عرصہ کہاں گزر گیا. تو وہ در حقیقت عالم برزخ کا ایک منظر تھا. تو عالم برزخ کا عالم ہماری دنیا سے بڑا مختلف ہے. وہاں کئی سال گزر جاتے ہیں. کچھ سال گزرتے تو یہاں کے، یعنی دیکھیے وہ کتنا عرصہ گزرا. وہ باغ میں داخل ہوئے، وہ مردوں کی بستی تھی، مردوں کے ساتھ بیٹھے، بزرگ آئے، مشروب پیا. اللہ جانے وہ کون بزرگ تھے. مشروب پیا. اگر ہم اپنے دنیاوی اعتبار سے اس پر قیاس کریں تو کتنا وقت لگا ہے یہ سب چیزوں کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. یہاں نے ہماری دنیا کے اعتبار سے آدھا گھنٹہ گزرا وہاں کا، لیکن جب ہماری دنیا میں ہم منتقل واپس آئے وہ تو 600 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا. تو عالم برزخ کا معاملہ الگ ہے. تو یہ تیسرا عالم ہے، عالم برزخ. چوتھا ہے عالم حشر. اور عالم حشر یہ ہے کہ جب حشر کے دن ساری ارواح کو، سارے مردوں کو جمع کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، میزان کا نافذ کیا جانا، پل صراط کا قائم کیا جانا، حساب و کتاب کے لیے میزان عمل پر حساب و کتاب کا تولا جانا، یہ سب عالم حشر میں واقع ہوا. اور وہاں پھر جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد بھی جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے. اشارہ ہو گیا ہے کہ ختم کرے، تو یہیں پر میں اختتام کر رہا ہوں حکم کی تعمیل میں. حالانکہ کچھ اور باتیں بیان کر دی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جو بھی مختصر بیان ہوا اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ہر عالم کو آسان فرمائے، خاص طور سے عالم حشر کی ہمارے لیے آسان فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت عطا فرمائے. وہ ایک سوال پوچھا گیا تھا مجھ سے جلسے میں آنے سے پہلے اور کہا گیا تھا کہ اس کا ضرور بیان کیجئے. الحمدللہ ناگپور میں اس پر میں نے بہت زور دیا ایک زمانے میں، تو یہ چیز اصلاح ہوئی ہے. بہت جگہ یہ غلط فہمی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پہ جو اذان دی جاتی ہے تو آیا کہ اذان سننا چاہیے یا چلے جانا چاہیے؟ تو اس تعلق سے اکثر علماء میں، عوام کی تو بات نہیں کر رہا ہوں میں، عوام تو عوام ہوتی ہے، اکثر علماء میں غلط فہمی ہے
کہ 40 قدم چلے جاؤ تو فرشتے آتے ہیں، لہٰذا جب اذان ہو تو چلے جانا چاہیے لوگوں نے، یہ غلط فہمی ہے۔ آج سے تقریباً 26-27 سال پہلے، میری عمر اس وقت ابھی 52 سال ہو گیا ہوں، میں 52 ایئرس کا ہو گیا ہوں، میری عمر اس وقت 20-22 سال رہی ہوں گی، تو آپ اندازہ لگائیے کتنے سال پرانی میں بات بتا رہا ہوں۔ اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 38 کتابیں ٹرانسلیشن کی تھی اس وقت، اور دعوت اسلامی آپ کا بمبئی کا جو مکتبہ تھا اسی کے تھرو وہ کتابیں چھپتی تھی۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دعوت اسلامی والوں نے میری ترجمہ کی بھی، اور میری اپنی کچھ ذاتی کتابیں بھی چھاپی تھی، قرین زندگی بھی تھی اس میں، اور بھی کہ جس وقت دعوت اسلامی کی پالیسی تھی، اور آج بھی شاید یہ پالیسی ہے ان کی، کہ مولانا الیاس قادری کے علاوہ دوسرے کی کتابیں وہ چھاپتے نہیں ہیں، لیکن اس وقت ہماری چھاپی تھی انہوں نے، مکتبۃ المدینہ جو ان کا ہے اسی کے تھرو وہ چھپتی تھی۔ تو ایک زمانے میں میرے کو یہ بڑا کھٹکتا تھا، اسی دور میں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب اردو اور ہندی میں کی تھی، ایذان الاجر فی اذان القبر، قبر پر اذان دینے کے تعلق سے کتاب ہے یہ۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے، اذان قبر کے دلائل تو دی ہے کہ قبر پر اذان کیوں دینی چاہیے، اس کے کیا فائدے ہیں۔ آخر میں اعلیٰ حضرت ذکر کرتے ہوئے آتے ہیں کہ قبر پر اذان دینے کے کل 17 فائدے ہیں، اور اس میں فرماتے ہیں کہ 10 فائدے زندوں کے لیے ہیں، 7 فائدے مردوں کے لیے ہیں، اور پھر اس کو گنوایا ہے۔ ایک چیز یہ میرے سامنے جب مطالعے میں آئی، اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت کی وصایا شریف ہے، جو آپ نے اپنے انتقال سے تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ پہلے تحریر فرمائی ہے، اور اس پہ اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے دستخط کی، اور تحریر آپ کے بھتیجے جو تھے، آپ کے خلیفہ بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، حضرت علامہ حسنین رضا صاحب علیہ رحمہ، انہوں نے اس کو ترتیب دیا، ان سے لکھوایا اور اعلیٰ حضرت دستخط کی۔ تو اس میں ایک جو وصایا میں ایک وصیت ہے آپ کی، وہ یہ ہے کہ میری قبر پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ اذان دی جائے، 7 مرتبہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ کامل پہرے کے ساتھ 3 دن تک میری قبر پر بعض احباب ذکر اللہ کرتے رہے، اللہ نے چاہا تو اس نئے گھر میں دل لگ ہی جائے گا۔ تو یہ 2 باتیں میرے پیش نظر تھی اس وقت۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ اکثر ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جیسی ہی دفن ہوتا ہے اور اذان کا وقت آتا ہے تو اکثر ہمارے مساجد کے ائمہ اس وقت جو موجود ہوتے ہیں یا تھوڑے سے خواص میں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی چلیے آگے جائیے، لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ 17 فائدے ہیں 10 زندوں کے لیے، اب زندگی چلے جائیں گے تو فائدہ کہاں ہے پھر؟ اذان تو سن ہی نہیں رہے، اور ان کو ایسا بھگا رہے کہ گویا یہ اذان سن لیے تو پتہ نہیں ان کو ڈر ہے کہ مردہ کہیں قبر سے نکل کے پیچھے نہ آ جائے، یہ کیا مقصد ہے؟ پھر اس سلسلے میں یہ ہوا، خیر وہ مولانا صاحب تھے ہمارے علاقے کے، ان کا انتقال ہو گیا، بعد میں بہت بڑے میرے موہب اور بہت بڑے ہمارے فین بھی ہو گئے، تو اس وقت ان سے اختلاف ہو گیا، تو ایک میت میں ان سے بھی میرا جھگڑا ہو گیا اس بات کو لے کر۔ ہماری جماعت کے ایک ناگپور کے عالم ہے مولانا نعیم الدین صاحب، مفتی اعظم کے مرید ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی اذان سن کر جائیے، اور ادھر سے انہوں نے اعلان کیا کہ 40 قدم چلے جائیے فرشتے آتے ہیں۔ 2 مولانوں میں تضاد ہو گیا، پھر اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، کافی وویلا ہوا، پھر وہ 2-3 جمعے ایک دوسرے کے رد چلے اس وقت۔ تو میں نے پھر اس وقت تحقیق شروع کی، اور پھر میں نے کچھ علماء سے فتاوی بھی حاصل کیے اس وقت، پھر میں نے ایک کتاب لکھی الحمدللہ، اس میں پھر میں نے اپنی پوری تحقیق اس کے اندر جمع کی، اور مکتبۃ المدینہ والوں نے اس کتاب کو چھاپا تھا، اب پتہ نہیں وہ چھپتی ہے یا نہیں معلوم نہیں، لیکن انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گے اگر ڈھونڈیں گے تو آپ۔ اس کا نام ہے موت سے قبر تک، کتاب کا نام ہے موت سے قبر تک۔ اس میں پھر جب میں نے تحقیق کی اور پھر کچھ علماء کو میں نے تحقیق سامنے رکھی، اور اس کے بعد پھر ان سے جو فتاوے لائے، تو فتاوے پھر یہی ہے، اور اس کا کل نچوڑی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اذان قبر سننا چاہیے، یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کام ہو تو آپ چلے جائیں، ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑ کے روکنا ہے کہ رکو اذان سن کے ہی جاؤ، لیکن جو رکے ان کو بھی زبردستی آپ کو بھیجنا نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو سامنے آیا تھا اس وقت یہ کہ دوسری طرف سے یہ بات سامنے لائی گئی کہ بھائی وہ اس لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے چلے جاؤ کہ حدیث میں آیا، وہ حدیث بول کر کہا گیا تھا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب 40 قدم قبر سے دور چلے جاتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرنے، منکر نکیر۔ تو اب ظاہر ہے کہ دعویٰ حدیث کا تھا، تو پہلے تو ہمارا جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا ہمارے علاقے کے جو مولوی حضرات تھے، ان کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ اس میں سے کچھ کے انتقال ہو گئے، بہرحال بعد میں انہوں نے رجوع بھی کر لیا تھا اپنی ان باتوں سے۔
اور وہ بڑے جید علماء کہلاتے تھے ہمارے علاقے کے. تو ان سے پھر میں نے یہی مطالبہ کیا کہ اگر یہ حدیث میں آیا تو آپ حدیث دکھائیے. تو کس کتاب میں ہے, کس حدیث میں ہے؟ تو جواب میں یہی کہتے تھے کہ مشہور ہے اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, لیکن وہ حوالہ نہیں دکھا پائے. لیکن میری تحقیق کے دوران میں پھر جو چیزیں سامنے آئی اس میں یہ تھی کہ فتاوی امجدیہ حضرت صدر الشریعہ کی بہار شریعت کے علاوہ فتاوی کی کتاب ہے, غالباً 4 جلدوں میں ہے. فتاوی امجدیہ میں حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں, یہی سوال ان سے ہوا صدر الشریعہ سے کہ کیا کسی روایت میں یہ موجود ہے کہ 40 قدم چلا جائے تو فرشتے آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس طرح عوام میں مشہور ہے, اس طرح کی کوئی روایت نہیں کہ فرشتے آتے ہیں, بلکہ اس کے کوئی اصل نہیں. حکم یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر رکا جائے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اتنی دیر ٹھہرو کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم ہو. تو آپ اندازہ لگائیے, ایک اونٹ, ہمارے گھر میں ایک بکرا ذبح ہوتا ہے تو کتنا وقت لگتا ہے ذبح کرنے, پھر اس کی بوٹیاں بنانے میں, اور تقسیم یعنی بانٹنا دوست احباب میں. تو ایک اونٹ کا گوشت کتنا نکلتا ہے, اس کو ذبح کرنا میں کتنا وقت لگے گا, اس کا چمڑا اتارنا, آپ اندازہ لگائیے. تو بہت تیزی سے کام کرے تو 1-2 گھنٹے تو لگے گے. اور پھر اعلیٰ حضرت اگر یہ ہوتا ہے کہ 40 قدم جاؤ تو اعلیٰ حضرت وصیت نہیں کرتے کہ میری قبر پر 3 دن کامل پہرے کے ساتھ جو ہے وہاں ذکر اللہ کرتے رہے. تو مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ اتنی دیر تک قبر پر ٹھہرے اپنے مرحوم کی کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے. اور اس حدیث کی بھی شرح کرتے ہوئے, کیونکہ یہ مشکات میں بھی آئی یہ حدیث, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشط علماء شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ جتنی دیر وہاں رکے بہتر ہے کہ صالحین کا ذکر کرے, یعنی اولیاء اللہ کا ذکر کرے, ولیوں کا تذکرہ کرے. اس لیے کہ پھر فرماتے ہیں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ, جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو فرماتے کہ اتنی دیر کھڑے رہے وہاں پر, رکے, ذکر اللہ کرے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اذان قبر سننا چاہیے. ایک تو یہ کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا 10 فائدے کس کے لیے ہے, زندوں کے لیے. اب زندہ رکیں گے نہیں تو فائدے کہاں سے ملیں گے. دوسرا یہ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے اسی اپنے رسالہ اذان الاجر فی اذان القبر کے اندر کہ جو زندے کھڑے ہوتے ہیں یہ گویا کہ ایک لشکر ہے جو اپنے میت کی تائید کے لیے وہاں موجود ہے, اور اس سے مردے کو حوصلہ ملتا ہے, جواب دینے میں موجودگی حوصلہ دیتی ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے, حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص حدیث کے بہت بڑے راوی ہیں, رسول اللہ سے بذات خود بہت ساری حدیثیں سنی ہیں. ان کی آخری وصیت حضرت امام مسلم نے لکھی ہے کہ اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے دفن کرنا اور میری قبر پر اتنی دیر تک ٹھہرے رہنا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے, اور تم رکو اور دیکھو کہ میں اللہ کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں. تو گویا یہ جملے ان کے بتا رہے ہیں کہ موجود رہنے کے بعد بھی فرشتے آتے ہیں. آپ کے جانے سے ان کا کوئی معاملہ نہیں, کوئی آپ سے ڈر تھوڑی رہے فرشتے کہ آپ رکے تو آئیں گے نہیں, جب آپ 40 قدم جائیں گے تو آئیں گے. یہ ایک مشہور بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ دفن کے اعلیٰ حضرت پھر اسی اذان الاجر میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں, اور فتح رضویہ میں لکھا, کسی نے سوال کیا کہ حضور اذان کب دی جائے قبر پر, تو فرمایا بہتر ہے کہ دفن کے فوراً بعد دی جائے. جیسی دفن, ہمارے یہاں معاملہ کیا, شاید بمبئی میں بھی یہی ہوگا, ناگپور میں بھی یہی معاملہ ہے, دفن ہو جاتا ہے, فاتحہ ہوتی ہے پوری, اس کے بعد آخر میں اذان ہوتی ہے. مگر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ دفن کے فوراً بعد اذان دی جائے, کہ جیسے ہی مردے کو دفن کر کیا جاتا ہے, مٹی ڈالی جاتی ہے, فرشتے فوراً معان آتے ہیں. اعلیٰ کہتے ہیں معان کا معنی کیا ہوتے ہیں, فوراً. یہ بس دفن ہوا, نگاہوں سے وہ مردہ ہمارے زندوں کی نگاہوں سے اجل ہوا, وہ غیبی چیز ہے, وہ ہم کو سب دکھتی نہیں ہے کہ بھائی آپ ہٹیں گے تو وہ آئیں گے قبر چیرتے ہوئے, ورنہ آپ ہٹے نہیں تو فرشتے سوچ رہے ہیں معاذ اللہ کہ بھائی قبر کیسے چیرے, کیسے آئے. نہیں, وہ سب غیبی چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں. اگر آپ خدا نہ خواستہ دفن نہ بھی کرے پوری زندگی تو تب بھی سوال و جواب ہوگا اس سے. کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ہی کہ بھائی وہ جو شیر کھا جاتا ہے جن کی جسم کو, ان سے بھی سوال جواب کا ہوتا ہے. فرمایا شیر جس کو کھاتا ہے اس کے پیٹ میں سوال ہوتا ہے. جہاں اعضاء ہوتے ہیں وہاں قدرتی طور پر ان کے اعضاء جمع کیے جاتے ہیں, اس سے سوال ہوتا ہے. اگرچہ وہ اعضاء جمع ہوتے ہوئے ہماری نگاہ اس کو دیکھ نہیں پاتی, وہ غیب کی بات ہے. تو دفن کے فوراً بعد فرشتے آتے ہیں, اور اذان مردے کے جواب میں جو ہے وہ معاون و مددگار ہوتی ہے.
مددگار کیسی ہوتی ہے کہ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے اور ادھر فرشتہ سوال کرتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مردے کوئی میت کو یاد آتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو اللہ ہے اور اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اس کو اللہ یاد آتا ہے اس کلمے سے۔ فرشتے پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مؤذن پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے جس میں میں گواہی دیا کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے عقیدہ اہل سنت کے مطابق سرکار تشریف لاتے ہیں، ہم تو یہی مانتے ہیں، اگرچہ اس پہ اختلاف ہے لیکن ہمارا عشق کا وجدان کہتا ہے کہ آقا کی تشریف آوری ہوتی ہے، یا کم از کم مدینہ تک رسائی ہوتی ہے، سرکار چہرے زیبا کی زیارت مردہ کرتا ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، دنیا میں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ کلمہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ یہ تو وہ ہے جن کی میں گواہی دیا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ کلمات اس کے کیا کہنا چاہیے جواب میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے جو اذان قبر پہ استدلال کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، بڑے جلیل و قدر صحابی تھے، اللہ کے نبی ان کے قبر پر بہت دیر تک ٹھہرے رہے اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور صحابہ سے بھی کہا کہ تم بھی اللہ اللہ کا ذکر کرو، تو تمام صحابہ اللہ 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 کا ورد کرنے لگے، پھر سبحان اللہ کا ذکر کیا آپ نے، پھر اللہ اکبر، اس طرح کے بہت سارے کلمات کہے۔ جب بہت دیر تک یہ کلمات کہے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اس سے پہلے آپ نے ایسا نہیں کیا، فرمایا کہ قبر کا دبانا حق ہے، اگر قبر کسی کو نہ دباتی تو میرا بیٹا ابراہیم ہو سکتا تھا جو شیر خارگی کے عالم میں انتقال ہے، لیکن قبر نے اسے بھی دبایا، مگر مومن کو ایسے دباتی ہے جیسے بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کے آگوش میں آتا ہے، جیسے ماں محبت سے آگوش میں دباتی ہے، پیار و محبت سے، اور کافر و مشرک کو اور گناہگار کو ایسے دباتی ہے کہ اس در کی پسلی ادھر پسلیاں ملا دیتی ہے۔ تو قبر نے سعد کو بھی دبایا، اگر کوئی قبر کی دبانے سے فشار قبر سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ سعد ہو سکتا تھا، سعد بن عبادہ، مگر قبر نے اس کو بھی دبایا، حتیٰ کہ سعد کے لیے قبر اس کی تنگ ہو گئی، اور جب میں نے کلمات کہے تو اس کی برکت سے اللہ نے حد نگاہ تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا۔ حضرت فرماتی ہے اللہ اکبر کے کلمات اذان میں موجود ہے، تو یہ اذان میں بھی موجود ہے، تو اس حدیث پر بھی اذان قبر دینے سے یہ حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے بھی کیا پتا چلا کہ رسول اللہ قبر پر رکے، تو سرکار کا حکم تو ہے کہ اتنے دیر ٹھہرو جتنے دیر میں کوٹ زباؤ، لیکن حضور نے اس پر عمل بھی کر کے بتایا۔ تو لیکن اس میں یہ مستحب ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، اس میں اختیار ہے کہ چاہے تو رکے اور چاہے تو آپ چلے جائیں، تو اگر کام ہے تو چلے جائیں، لیکن اگر کچھ لوگ رکے قبر پہ تو بہت بہتر ہے۔ اور فتح رضویہ شریف میں ایک مقام پہ، ابھی مجھے نہیں معلوم 30ویں جلد میں کون سی جلد میں گیا فتویٰ، کیونکہ میرے مطالعے میں زیادہ تر 12 جلدیں رہی پہلے، اب 30 جلدیں اب آئی ہے، تو اب دوبارہ پھر 30 جلدوں کو اب دوبارہ آدمی پڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے، ورنہ میرے مطالعے میں زیادہ تر 12 جلدیں رہی، تو تیسری جلد میں، پرانی تیسری جلد میں فتویٰ موجود ہے۔ حضرت امام ابن حجاج یہ بہت بڑے محدث گزرے، ان کا قول اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، انہوں نے کچھ حدیثیں نقل کی ہے، اعلیٰ کہتے ہیں اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن اللہ سے امید قوی ہے، اللہ سے کیا ہے؟ امید قوی ہے، اور وہ حدیث یہ لکھی ہے کہ اگر کسی کا غیر جمعہ میں انتقال ہو جائے، مثلا بدھ میں انتقال ہو جائے، منگل کو انتقال ہو جائے، جمعے کے علاوہ کسی بھی دن انتقال ہو جائے، اس دن سے لے کر جمعے تک اگر قبر پہ مستقل ذکر الہی ہوتا رہے، کچھ لوگ بیٹھے رہیں، بھلا وہ نشست تبدیل ہوتے رہے، مسلسل ذکر چلتا رہے، یہاں تک کہ جمعے کی شب آ جائے اور پھر وہاں سے لوٹ آئے، تو اب اس سے مردے سے پھر کبھی سوال ہوگا ہی نہیں، اس پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو کسی کا بدھ کے دن انتقال ہو گیا، اگر کسی سے ممکن ہو تو بھائی بدھ سے لے کر بدھ پورا دن، جمعہ جمعرات کا پورا دن، شب جمعہ یعنی مغرب تک